2 دن ایسے گزرے جیسے 2 سال ہوں۔ اسپیکٹرا کی غیر موجودگی میں بھی اس کے پلان کے مطابق کام ہوتا رہا۔ قریشی کے سبھی ڈرگس کے اڈوں پر پولیس نے ریڈ ماری تھی اور اسے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ آج کل قریشی نیشنل نیوز بنا ہوا تھا، اس کے علاوہ وقار کو بھی ایجنسی نے اٹھوا دیا تھا۔ صدیق جمال بھی پولیس کسٹڈی میں تھا، مگر ابھی تک ان دونوں باپ بیٹے کے بارے میں میڈیا زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی، کیونکہ یہ سب گمنام طریقے سے ہو رہا تھا، یعنی ایجنسی کی سپروائزنگ میں، خاموشی سے، بغیر کسی شور کے، جیسے کسی نے اندھیرے میں صفایا کر دیا ہو۔ زری ابھی کچھ دیر پہلے سیف ہاؤس آئی تھی۔ یہاں کسی سویلین کا آنا غیر معمولی بات تھی، مگر اسپیکٹرا نے خاص اس کی سیفٹی کا کہا تھا، اور اس بات کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت خود بھی رکا ہوا ہو، جیسے دیواروں میں سانسیں اٹکی ہوں۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھ گئی، موبائل نکالا اور اس ستمگر کی تصویر کو زوم کر کے دیکھنے لگی۔ اس کے جانے کے بعد یہ اس کا واحد مشغلہ رہ گیا تھا، اس کے چہرے کو انگلیوں سے چھونا، جیسے اسکرین کے پار وہ سانس لے رہا ہو۔ 2 دنوں میں اس کی سبز آنکھوں کی چمک مان پڑ گئی تھی۔ ہاں نہ میں جواب دیتی، صرف ضرورت کے وقت بات کرتی، کھانا تو ویسے بھی نہیں کھاتی، چائے پینا بھی بھول گئی تھی۔ صدیق ہاؤس آج کل ویران محل بن چکا تھا، دیواریں بھی شاید اس کی طرح خاموش تھیں۔ زری میجر کے بتائے گئے ٹھکانے پر رہ رہی تھی جیسے جلا وطن ہو۔ دروازہ کھلا، میجر سفیر آ کر اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ اسپیکٹرا کی تصویر کو جس شدت سے دیکھ رہی تھی، وہ اس پر گزرتے ہوئے وہ سب دیکھ چکا تھا۔ سوری آپ کو ویٹ کرنا پڑا، بتائیں آپ کیا لوگی، چائے یا کافی؟ اس نے سامنے دیکھا، میجر وائرلیس پر ہولڈ کرنے لگا تھا۔ نو تھینک یو، بس اچھا ہوا آپ آ گئے، مجھے جلدی میں نکلنا ہے۔ تو چائے پلیز، میجر نے خود آرڈر دے دیا۔ سوری میں نے آپ کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ شرمندہ ہوئی۔ اس کو اتنا نہیں ڈوبنے بھی نہیں چاہیے تھا، ہماری بات تفصیلی ہو سکتی ہے، اس لیے میں نے خود چائے کا آرڈر دیا۔ زری نے سر ہلایا۔ یہ میڈیکل فائل وقار کے لیے ہے، قانون کے مطابق اس نے جو بھی کیا وہ اپنے حواس میں نہیں تھا۔ پلیز اگر کوئی لیگل لوپ ہول ہو سکتا ہے اسے بچانے کا تو مجھے بتائیں۔ وہ ایک تھکی ہوئی سانس خارج کرنے لگی۔ اس نے خود اعتراف کر لیا ہے جو اس کے حق میں پلس پوائنٹ ہے، لیکن ہم اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ ٹرائل سے گزرے گا، اگر ہمیں لگا کہ واقعی اس کی دماغی حالت نے اسے مجبور کیا تو ہم سوچ سکتے ہیں۔ میجر میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، وہ خاموش ہو گئی۔ میجر دیکھ رہا تھا، وہ کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتی تھی۔ سر ایک بات پوچھوں؟ زبان لبوں پر پھیر کر اس نے اسے دیکھا۔ جی بالکل۔ کیا اسپیکٹرا کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ کچھ خبر ہے؟ اس کی آنکھوں کے کنارے ضبط کے باوجود بھیگنے لگے۔ میجر نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ نظرواں، کیا وہ بھی آپ کو اس حد تک چاہتا ہے یا صرف آپ؟ کیونکہ مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ وہ جس محاذ پر ہے وہ عام کھیل نہیں ہے۔ آپ کو کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ وہ سمجھی نہیں۔ کیونکہ جس طرح آپ تڑپ رہی ہیں، اگر وہ بھی اسی طرح ٹوٹتا رہا تو دشمن کو شکست دینا مشکل ہو جائے گا۔ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ وہ بہت اچھا، ایک ایماندار، بے رحم محافظ ہے دشمن کے لیے۔ اسے میرے آنسو نہیں دکھتے سر، چاہے اس کا دل ہزاروں ٹکڑوں میں کیوں نہ بڑھ جائے۔ وہ اپنی وردی کا پاس رکھے گا۔ وہ آخر میں مسکرائی، مگر وہ مسکراہٹ نمک لگی ہوئی تھی۔ اور آپ کیا کر رہی ہیں؟ اتنے مضبوط اعصاب رکھنے والے انسان کے ساتھ یہ روتی ہوئی لڑکی نہیں جستی۔ مجھے ذاتی طور پر یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ تمہارے نام کے پیچھے وہ نام جڑا ہے جو دشمن کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ سر محبت میں صرف ایک شخص دکھائی دیتا ہے، اگر وہ ہو تو زندگی ہے، اگر نہ ہو تو دنیا کی رنگینی خود پر حرام ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی انا کچل دی ہے اس کے سامنے، میرا حوصلہ اس کی غیر موجودگی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر تم چاہو تو اپنے بھائی سے مل سکتی ہو، اس کا ڈاکٹر آج یہاں ہے۔ میجر نے بات بدل دی کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں رہا تھا۔ میں ملوں گی، کیا مجھے جانا پڑے گا یا وہ یہاں آئے گا؟ آپ چائے واپس آ کر پی لیجیے گا، میں وزٹ کروا دیتا ہوں۔ وہ کھڑا ہوا، زری اس کے پیچھے چل دی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے ایک ہال نما جگہ سامنے آئی۔ ایک کمرے میں میجر داخل ہوا، پھر واپس نکل آیا۔ ڈاکٹر اس نئی پیشنٹ کے پاس گیا ہے، ایک نرس نے اطلاع دی۔ میجر دوسرے دروازے کی طرف بڑھا، وہاں سفید کوٹ والوں کی بھیڑ تھی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ لگتا ہے تمہارے بھائی نے خود کو پھر سے یرغمال بنا لیا ہے۔ میجر نے اس کو پیچھے دیکھا۔ کیا؟ وہ آگے بڑھی۔ راستہ تو مجھے۔ ڈاکٹروں کو چیرتی ہوئی وہ اندر داخل ہوئی۔ وقار دیوار سے لگا تھا، ہاتھ میں کینچی کی نوک کن پٹی پر کسی ہتھیار کی طرح، اور ڈاکٹر کے ہاتھ میں بے ہوشی کا انجیکشن تیار تھا۔ وقار، وہ اس کا نام لینے لگی۔ میرے پاس مت آؤ، مت لو میرا نام۔ آپ کون ہیں؟ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا۔ آپ ایسے کرتے ہیں اپنے پیشنٹ سے؟ یہ کیا ہے؟ اس نے پیچھے دروازے کی طرف، اس روم کی طرف اشارہ کیا۔ ایکسکیوز می، یہ علم رکھتے ہوئے کہ وہ دماغی طور پر کمزور ہے، ڈسیبل ہے، پھر کیوں یہ ہاتھا پائی کرنے لگ جاتے ہیں آپ ڈاکٹرز؟ نظرواں، آپ نکلیں، یہ ہینڈل کر لیں گے۔ میجر نے اس کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ سر مجھے اسے ڈیل کرنے دیں۔ آپ ہوش میں ہیں میڈم؟ اس وقت اس کو صرف خون چاہیے، اگر کوئی بھی قریب گیا تو وہ اس کا کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب ایک بار کم از کم مجھ سے اس کے بارے میں تو پوچھ لیتے، یہاں میرا تیسری بار آنا ہوا ہے۔ میجر سفیر، مجھے میرا بھائی ڈیل کرنے دے، آپ دونوں یہاں رہے، مگر اور کوئی بھی نہیں رہے گا۔ وہ آپ کو نقصان پہنچا دے گا، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ جو دوائی آپ اپنے مریضوں کو دیتے ہیں اس کو بنانے والے مجھ جیسے لوگ ہیں۔ آپ اگر آپریشن کے نام پر چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں، چیر پھاڑ کر سکتے ہیں
تو میں غیر مرئی مادوں اور زہروں کے اسے علاج کا ذریعہ ڈھونڈتی ہوں۔ میجر، میرا بھائی ایک دماغی بیمار ہے، ہم اس کا گردہ یا دماغ یہاں نہیں نکال رہے، آپ کیسے اسے کسی بھی سرجن کو ڈیل کرنے دے سکتے ہیں؟ یہ ہمارے سب سے پرانے اور قابل ڈاکٹر ہیں، بہت سارے دماغی مریض کبھی انہوں نے ہینڈل کر لیے ہیں۔ اسپیکٹرا نے جس سائیکیٹرسٹ کا کہا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ کیوں میرے بھائی کو تھراپی نہیں دے رہا؟ کیونکہ چیف نے منع کیا ہے، وہ کسی اور سویلین کو سیف ہاؤس میں لانے کے حق میں نہیں ہے۔ واؤ، اس نے تالی بجائی۔ ان کا تو یہ بھی آرڈر مل گیا ہوگا کہ ایک ذہنی مریض کو ہم نیشنل تھریٹ نہیں بنا سکتے، لگا دیں کوئی زہری ٹیکہ۔ زری، یہ لوگ مجھے جاگنے نہیں دے رہے، مجھے انجیکشن دے دے کر سلاتے رہتے ہیں، اور تم بھی اس سے مل گئی ہو، میری بہن ہو کر بھی۔ وہ اپنا سر دیوار پر مارنے لگا۔ وقار، میرا پیارا بھائی، میں اپنے بھائی کو ایسے کیسے کر سکتی ہوں؟ دیکھو مجھے، میرے ہاتھ میں کوئی انجیکشن نہیں ہے۔ وہ دونوں ہاتھ آگے کرنے لگی۔ سب ڈاکٹرز کو میں نے باہر نکال لیا ہے، اور کیا ابھی ہم گھر جا سکتے ہیں؟ اس نے کینچی والا ہاتھ نیچے کر دیا تھا۔ ہم گھر جانے کا پلان پھر بنائیں گے، مگر ہم یہاں چکن پارٹی کر سکتے ہیں۔ وہ کینچی کو پھینکنے لگا اور دوڑ کر اس کے پاس آیا۔ سچ کہہ رہی ہو، ہم کریں گے؟ بتاؤ زری، ہم کریں گے نا؟ ہاں میری جان، ہم کریں گے، دیکھ اپنے ماتھے پر کتنے چوٹ لگایا۔ مجھے دیکھنے دے گا میرا بھائی، میری بات مانے گا؟ پہلے چکن پارٹی؟ اچھا، تھوڑی دیر کے لیے پرسکون ہو جاؤ۔ یہ ڈاکٹر مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے اگر پھر سے بلڈ کا نام لیا تو مجھے انجیکشن لگائے گا۔ وہ رونے لگا۔ زری نے میجر کو دیکھا۔ یہ ڈاکٹر کیوں آپ کو انجیکشن لگائیں گے؟ ڈاکٹر تو علاج کرتے ہیں، مارتے نہیں ہیں۔ چلو ٹائم دیکھتے ہیں، تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں، پھر ہم دونوں کچن جائیں گے۔ کتنے ٹائم بعد؟ پرامس کرو پھر مجھے ملے گا، مجھے بلڈ ملے گا۔ اچھا، جسٹ 30 منٹس۔ میں یہیں ہوں تمہارے ساتھ، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ رہی، اور تم بھی وعدہ کرو میرے واپس آنے تک تم کچھ غلط نہیں کرو گے، نہ ہی خود کو نقصان پہنچاؤ گے۔ اس نے سر ہلایا۔ وہ بیڈ پر اسے لٹانے لگی، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ سامنے لگی گھڑی کو وہ دیکھ رہا تھا جیسے ایک ایک سیکنڈ گن رہا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ سے اٹھی۔ میجر اور ڈاکٹر بھی روم سے باہر نکلے۔ مجھے وہ سائیکیٹرسٹ چاہیے میجر، میرے بھائی کے علاج کے لیے۔ میں جانتی ہوں اس کو مارنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس بہت بہانے ہوں گے جسے میں دوسری زندگی حاصل کرنے کے بعد بھی ثابت نہیں کر پاؤں گی، پر وہ میرا بھائی ہے، خدا کے لیے اس پر رحم کریں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میجر کو یقین نہیں تھا کہ لڑکی اتنی صاف گوئی سے ہر بات کہے گی جو اس خفیہ اداروں کی سب سے تلخ سچائی تھی۔ میں بلاتا ہوں سائیکیٹرسٹ کو۔ اس نے اپنے گلے میں پہلے مفلر نما اسٹالر کو سیٹ کیا۔ سوری ڈاکٹر، میں زیادہ بول گئی، آپ مائنڈ مت کریں۔ آپ ٹھیک کہہ رہی تھی، مجھے اس پیشنٹ کو ڈرانا نہیں چاہیے تھا، ہم زور آزمائی کر رہے تھے اس سے، مگر اس کو تو دماغ سے علاج دینا تھا اور یہ میں بھول گیا تھا، یا شاید جانتا ہی نہیں ہوں۔ مس زرما، ڈاکٹر آ گیا، آپ کو میجر نے اپنے آفس میں بلایا ہے۔ وہ بے چینی سے سائیکیٹرسٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی خبر ملی جلدی سے میجر سفیر کے آفس میں آئی۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر کھڑا ہوا۔ وہ تقریباً 30 سال کا درمیانہ جوان مرد تھا۔ کھڑے ہو کر وہ اس کے سلام کا مؤدبانہ جواب دینے لگا۔ امان کیسر نے آپ کو بتایا ہوگا کچھ نہ کچھ؟ وہ اس کے سامنے بیٹھی۔ کچھ زیادہ نہیں، اگر تفصیل بتا دیا جائے تو۔ وہ اپنی کرسی میں تھوڑا آگے ہونے لگی۔ میرے بھائی کو کوگنیٹیو نیورو بایولوجیکل ویریشنل ڈس آرڈر ہے، آپ تو جانتے ہی ہوں گے۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ وہ بلڈ ایڈکٹ ہو گیا، وہ درد محسوس نہیں کرتا، مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک وہ اس ہائی ٹیک کو کراس کر کے دور نہیں گیا۔ میرا مطلب ہے کہ اگر وہ ایک بار کسی چکن کا خون دیکھے تو دوبارہ بھی اسی خون سے اس کے سینسیشنل کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں۔ میں نے اسٹڈی کیا تھا کہ اس طرح کے کیسز میں بہت سارے پیشنٹ سلو سے ہائی کی طرف جاتے ہیں، جیسے پہلے کوئی چھوٹا موٹا جانور، پھر کوئی اس سے بڑا، اور آخرکار وہ انسانوں کا خون کرنے سے بھی نہیں رکتے۔ کچھ دیر وقفہ کرنے لگی۔ مجھے جیسے اس کی کنڈیشن کے بارے میں پتہ چلا، میں نے اس کے برین کے ریوارڈ سسٹم کو چکن ایز اپرچونٹی دیا۔ وہ زندہ مرغی لا کر ذبح کرتا ہوں اور پھر میں اسے یہ یقین دلانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اس کا یہ بیہیویئر عام لوگوں کی طرح ہے، وہ ہم سے الگ نہیں ہے، وہ کوئی درندہ نہیں ہے، اور یہی ایک کمزوری اس کی میرے ہاتھ لگی۔ جب بھی یہ اٹیک اس پر آتے ہیں میں اسے چکن پارٹی کا کہہ دیتی ہوں اور وہ کچھ لمحوں کے لیے پرسکون ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کچھ بھی کرے میرے بھائی کو نارمل بنا دے۔ ٹینشن میں اس کی ایک پیر ہل رہی تھی مسلسل۔ میں اپنا پورا کوشش کروں گا، آپ پانی پی لیں۔ اس نے ایک گلاس اس کے لیے آگے کیا۔ سر وہ پیشنٹ باہر آ گیا۔ زری کے گھون گلے میں پھنس گئی۔ میجر، میں نے آپ سے کچھ مانگا تھا۔ وہ کچن میں ہے، تم جاؤ، لیکن پہلے خود کو ریلیکس کرو، ہم باہر کھڑے ہوں گے۔ وہ کھڑی ہوئی، ایک تو ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لینے لگی اور پھر ان دونوں سے آگے روانہ ہوئی۔ وہ دیوار کے ساتھ راہداری میں باہر زمین پر بیٹھا تھا۔ دونوں طرف گارڈز نے اس کو گھیرا تھا۔ دور سے آتے ہوئے زری کو دیکھ کر اٹھنے لگا۔ وہ مسکرائی تھی۔ دیکھ لو میں آ گئی ہوں۔ وہ لپک کر اس کے گلے لگ گیا تھا۔ میں تمہیں مس کر رہا تھا۔ اس کے آنسو اس کے کندھے پر بہنے لگے۔ چلو چلتے ہیں۔ اپنے بھیگی آنکھوں کو وہ چھپانے کے لیے نیچے دیکھنے لگی۔ اس کا بازو پکڑے وہ ڈاکٹر اور میجر کے سامنے سے گزرنے لگی۔ کچن ایک کونے میں بنا ہوا تھا۔ سلیب پر ایک سفید مرغی پڑی تھی۔ ڈاکٹر اور میجر دونوں روشن دان سے دیکھ رہے تھے۔ چلو شروع کرو، میں یہیں پر بیٹھی ہوں۔ وقار نے چھری اٹھائی۔ وہ سلیب کے تھوڑا قریب ہوا۔ ویسے بھائی، اس مرغے کی آنکھوں میں کتنا درد ہے نا، آپ نے پچھلی بار بھی نہیں دیکھا تھا نا؟ اس کو دیکھنے لگا۔ مجھے تو ابھی بھی نہیں دکھ رہا۔
اچھا میری آنکھوں میں دیکھو اور پھر اس مرغی کی معصوم آنکھوں میں جس کو تم مارنے جا رہے ہو۔ وہ ایسا کرنے لگا اور سلیب پر مرغی کی جگہ زری پڑی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ اس کے قدم ڈگمگا گئے، وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ دیکھ لیا میرے بھائی نے، اب کیا تم اس کو مارو گے؟ تم جانتے ہو زری وقار سے کتنا پیار کرتی ہے، تم نے پہلے بھی اسے مارا تھا اور ابھی پھر سے مارنے جا رہے ہو۔ تم جانتے تھے تم کتنا روئے تھے، پھر تمہیں کتنا پچھتاوا ہوا تھا۔ پھر اس کے ہاتھ سے چھری گرنے لگی۔ کیا خون نکلنے سے درد ہوتا ہے؟ ایک معصوم سوال جو اس کے دماغ نے ابھی سیکھنا تھا۔ ایک آنسو زری کی آنکھ سے بہہ نکلا اور اس نے سر ہلایا تھا۔ میں نے زری نہیں مارا تھا اور میں کیسے زری کو مار سکتا ہوں؟ اس کے بالکل قریب ہوا اور روتے ہوئے اس کے گلے لگ کر ہنسنے لگی۔ کیا میرے بھائی کو خون نہیں سونگنا؟ نہیں سونگنا مجھے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہر جسم سے جو بھی خون نکلتا ہے وہ کسی کی زری ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس مرغی کا بھی بھائی ہو مگر وہ اس کو بچا نہیں سکتا، اس لیے زری کے بھائی نے اسے بچا دیا۔ بالکل میری جان، اس مرغے کے بھی ماں باپ ہیں اور شاید میری طرح ایک بہن بھی ہو۔ دیکھو میرا بھائی تو ہیرو بن گیا۔ میں نے ایک اچھا ڈاکٹر بھی ڈھونڈ لیا، ہم اس سے ابھی ملیں گے اور وہ یہ بتائیں گے کہ ہمیں ان کی اتنی ضرورت نہیں رہی۔ کہاں ہیں؟ دیکھو پیچھے کھڑے ہیں۔ میجر کے ساتھ ڈاکٹر بھی پاس آ گیا تھا۔ ہائے ہینڈسم، آئی ایم سعد، آپ کا ڈاکٹر کم اور دوست زیادہ بنوں گا۔ وہ اس سے ہاتھ ملانے لگا۔ میجر نے نرس کو اشارہ کر کے اس کو وہاں سے لے جانے کا کہا۔ زری اس کو جانے کا اشارہ آنکھوں سے کرنے لگی اور وہ وہاں سے نکل گیا۔ سر آپ نے میری کتنی ہیلپ کر دی، جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ مجھے شک ہو رہا تھا اسپیکٹرا پر کہ اس نے آپ کو کیوں چنا، کیونکہ آپ ایک بہترین وفادار ساتھی ہیں جو میں نے پہلی نظر میں آپ کو سمجھا۔ دوسری نظر میں مجھے آپ سے زیادہ بہادر کوئی عورت نہیں دکھی اور ابھی جو کیا آپ نے وہ تو لاجواب تھا۔ مجھے لگ رہا تھا وہ ابھی تم پر وار کر دے گا۔ سر میں اس کے دماغ سے کھیل رہی تھی، وہ جو دیکھنا چاہتا تھا میں وہی اسے دے رہی تھی، مگر اس کو یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ یہ غلط ہے۔ اس لیے جو مرغی وہ کاٹ رہا تھا اس کی جگہ اس کے دماغ نے اسے میرا چہرہ دکھایا، اور اب ہر بار یہ امیجنری ریفلیکس اس کے سامنے آئے گا۔ ظرمہ ملک، آپ جیسے قابل بہن اگر ہو تو میری ضرورت نہیں ہے۔ ایسے مت کہیں ڈاکٹر، آپ بہتر جانتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا بھائی سونپ رہی ہوں، وہ مجھے نارمل انسان کی طرح واپس کرے۔ تم ایسا کرو ڈاکٹر صاحب، یہاں آ جایا کرو، میں چیف سے بات کر لوں گا۔ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے میرا یقین وردی پر ہونے لگا ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھنے لگی۔ میجر نے سر اس بات میں ہلایا۔ اس دن وقار جمال ملک نے خون کو جانا کہ یہ درد ملنے کے بعد ملتی ہے۔ اسرائیل، یہ جگہ بظاہر ایک کلب تھی مگر عام کلبوں سے کہیں زیادہ وسیع، زیادہ کھلی اور زیادہ خطرناک۔ شام اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور نیون لائٹس کی مدھم چمک فضا کو کسی مصنوعی جنت کا دھوکہ دے رہی تھی۔ وہ اکیلا اندر داخل ہوا۔ ایک باریک سا پردہ اس کے پیچھے ہلکا سا جنبش کھا کر ساکت ہو گیا۔ سامنے ایک دوسرے جالی دار پردے کے پیچھے وہ شخص بیٹھا تھا جسے دنیا برن فیس کے نام سے جانتی تھی۔ اس کا جلا ہوا چہرہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ارد گرد حسین چہرے محض ایک اشارے کے منتظر کھڑے تھے۔ وہ مسلسل گلاس پر گلاس انڈیل رہا تھا جیسے ہر گھونٹ میں کسی دشمن کی سانس کھول کر پی رہا ہو۔ کونے میں کھڑے ہو کر اس نے اپنے کان میں لگے بلوٹوتھ کو ہلکا سا ٹچ کیا۔ ٹارگٹ کنفرمڈ، حماد کی دبی ہوئی آواز ابھری۔ سامنے جو لیپ ٹاپ رکھا ہے ہمیں وہی اٹھانا ہے۔ یس سر، جواد اور حماد کی آواز ایک ساتھ گونجی۔ اچانک موسیقی، کہے شیشوں کی ٹکر، سب کچھ خاموش ہو گیا۔ وہ اس پردے سے باہر آیا اور زور سے تالی بجائی۔ اس کی تالی کی گونج دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی تھی۔ گائز، آج کا دن بہت خاص ہے۔ آپ سب کو بھی میری خوشی میں شریک ہونا چاہیے کیونکہ میرا ایک جانباز دشمن آج خود چل کر مجھ سے ملنے آیا ہے۔ اسپیکٹرا نے آنکھیں بند کر لی۔ تو یہ چال تھا۔ اس نے دوبارہ بلوٹوتھ کو ٹچ کیا مگر سگنلز جام ہو چکے تھے۔ تم کہاں ہو؟ کیا مجھ سے گلے نہیں ملو گے؟ مبارک بات تو بنتی ہے، آج تک کسی نے اتنی ہمت نہیں دکھائی اور جس نے دکھائی وہ زندہ نہیں بچا۔ اس نے اپنے کلائی پر بندھی واچ میں میسج سینڈ کیا۔ ارد گرد موجود ہجوم سانس روکے دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ دشمن ہے کون۔ اسپیکٹرا، اپنے پالتوؤں کو بچاؤ گے نہیں کیا؟ 2 آدمیوں نے جواد اور ابرار کو گھٹنوں کے بل گرا دیا۔ ان کے سروں پر پسٹل تان دی گئی تھی۔ میں تمہیں بھی سورگ پہنچاؤں گا۔ آواز پہلے آئی، پھر اس نے اپنا ماسک اتارا، سر پر رکھی ہوڈی نیچے گری۔ آہا، سورگ، پاکستانی ہو کر ہندی، واہ، مزہ آ گیا۔ اسپیکٹرا نے اپنے بال جھٹکے جس نے اس کی ہنٹر کو چھپا دیا تھا۔ ویسے سالے، تم پاکستانی اتنے خوبصورت کیوں ہوتے ہو؟ کیونکہ ہم تم لوگوں کی طرح غلیظ نہیں پیتے۔ اس کا ایک وحشت زدہ کہا نکل گیا۔ وہ سبز آنکھوں والی بھی بڑی کمال چیز ہے، اس کو بھی اپنے ساتھ لاتے، آج کل تمہارے ساتھ بڑی گھومتی پھرتی ہے۔ اسپیکٹرا اس کے قریب ہو گیا۔ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا تم تھکنے کے بعد اپنا دفاع کر پاؤ گے۔ اچھی باتیں کرتی ہو تم۔ ویسے کیسا محسوس ہو رہا تھا جب میں تمہارے اپنے بندوں کے ہاتھوں تم لوگوں کا صفایا کروا رہا تھا؟ میرے جو اپنے لوگ تم سے ملے تھے، تمہارے ساتھ ان کی بھی آرتی نکلے گی۔ نہ کرو یار، بار بار مت بولو یہ ہندی کے الفاظ۔ مجھے انڈیا والوں سے بڑی محبت ہے، تمہیں مار کر میں پچھتانا نہیں چاہتا۔ وہ بھی اس کے سامنے بیٹھا۔ میرے بہت سے عاشق ہیں مگر تمہاری لاش کو بھی میں جلاؤں گا۔ جگری لگتے ہو مگر مجھے تو تمہاری نمبر 1 عاشق ظرمہ ملک لگتی ہے۔ ویسے میں نے پلان کر دیا تھا یہاں سے جا کر اس سے ڈیٹ بناؤں گا۔ کیا کمال کی عورت ہے تمہاری بیوی۔ اسپیکٹرا نے کہا لگایا۔ تمہیں غصہ نہیں آیا؟ پاکستانی ہو کر ایک مرد تمہاری بیوی سے سونے کا کہہ رہا ہے اور تم ہنس رہے ہو۔
کتے صرف بھونک سکتے ہیں، کاٹ نہیں سکتے۔ اسے لمحے اس کی واچ پر سگنل آیا سمیرا کا۔ اگلے ہی پل بجلی چلی گئی اور کلب مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ تاریکی میں بھوکا مارخور سانپ پر جھپٹ پڑا۔ جواد اور ابرار کے سروں پر تنے پسٹل اچانک اپنے ہی لوگوں کے سینوں کو چیرنے لگے۔ چیخیں، گولیاں، دھواں، سب کچھ ایک ساتھ پھٹا۔ تمہیں کیا لگتا تھا تو میرے پاکستان کے خلاف کچھ بھی کرو گے؟ یہ تمہاری سب سے بڑی بھول تھی۔ اسپیکٹرا دیوانہ وار اس پر پسٹل سے وار کر رہا تھا، پیچھے سے گولیاں برس رہی تھی۔ ایک گولی اس کی کمر میں پیوست ہو گئی، اس کا ہاتھ لمحے بھر کو رکا۔ ایک لمحہ اتنا کافی تھا اور سامنے والی نے چھری سے اس کے پہلو میں اتار دی۔ آج تمہارا مرنا لکھا ہے۔ اسپیکٹرا نے اس کا ہاتھ مروڑا، ایک تیز ٹھا کی آواز کے ساتھ اس کا کندھا ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنی پینٹ میں چھپی پسٹل نکالی اور گولی سیدھی اس کے ماتھے کے بیچوں بیچ اتار دی۔ کہا تھا اس نے اپنی بیوی کو، جب تک وہ اس کے دماغ کو نکالے گا نہیں وہ رکے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں رکتا جب تک اپنے شکار کو ختم ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ وہ جیسے اٹھا ایک گولی اس ڈائریکشن میں چلی۔ حماد نے دور سے تھمب اپ کا اشارہ دیا، ٹارگٹ ڈاؤن۔ خون اس کے پیٹ اور کمر سے بہہ رہا تھا، مگر وہ جھکا، لیپ ٹاپ اٹھایا اور نیچے ہوتے ہوئے باہر کی سمت بڑھا۔ سمیرا نے سگنل آزاد کر دیے، نکلو ابھی لائٹس واپس آ جائیں گی۔ اس نے بلوٹوتھ میں آواز لگائی تھی۔ وہ تقریباً ایگزٹ تک پہنچ چکا تھا کہ جواد کی چیخ سنائی دی، سر باری کو گولی لگی ہے۔ لائٹس واپس آ گئیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ایک ڈیکوریشن اسٹیچو پر سرخ ہندسے کم ہو رہے تھے، بم کا ٹائمر، نیچے ابرار بے ہوش پڑا تھا۔ جواد، اس نے لیپ ٹاپ زمین پر رکھا، اسے اٹھاؤ۔ وہ خود دوڑ کر ابرار کے پاس پہنچا، باری اٹھو، شاباش، جلدی۔ کوئی جواب نہیں۔ اس نے ٹائمر دیکھا، صرف 30 سیکنڈ۔ جواد نکل جاؤ یہاں سے، وہ چیخا اتنی زور سے کہ ابرار کی پلکیں ہلیں۔ سر میں نہیں اٹھ سکتا، خود کو ڈھیلا چھوڑ دو، خون بہت بہہ رہا ہے۔ وہ اسے کندھے پر ڈال کر دوڑا، چند قدم ہی گئے تھے کہ زوردار دھماکہ ہوا، کانوں کے پردے سن ہو گئے۔ ابرار کے اوپر وہ خود سایہ بن کر گرا، اس کی سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ جواد نے آرڈرز نظر انداز کر دیے، دھماکے کی آواز سن کر واپس پلٹا۔ سر، اسپیکٹرا نے بمشکل بلوٹوتھ ٹچ کیا۔ جواد، سر آپ ٹھیک ہیں؟ ادھر سمیرا اپنا لیپ ٹاپ چھوڑ کر دوڑ پڑی تھی، حماد بھی پوری رفتار سے پہنچ رہا تھا۔ چند لمحوں میں وہ سب دھوئیں کے بیچ اکٹھے تھے۔ سر اٹھ جائیں۔ سمیرا باری کو دیکھو، اس کے سینے پر پریشر ڈالو، ہمیں انہیں ہسپتال لے جانا چاہیے۔ کیسے؟ ہم یہاں غیر قانونی آئے ہیں تو کسی کے سر پر بندوق رکھ کر لے آؤ۔ بکواس بند کرو تم دونوں، سیکیورٹی آنے والی ہوگی، نکلو یہاں سے، انہیں کہیں لے جاؤ، میں ڈاکٹر کا بندوبست کرتی ہوں۔ سمیرا وہاں سے گئی تھی۔ دھوئیں کے بیچ، خون کی بو اور ٹوٹے شیشوں کے درمیان وہ سب تاریکی میں گم ہو گئے، مگر جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی بیٹھی ہی سو گئی تھی، پیشانی ابھی تک سجدے کی ٹھنڈی زمین سے لگی ہوئی تھی۔ آنکھیں بند ہوئیں تو خواب نے اسے اپنی نرم سفید دنیا میں لے لیا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی بیٹھی ہی سو گئی تھی، پیشانی ابھی تک سجدے کی ٹھنڈی زمین سے لگی ہوئی تھی۔ آنکھیں بند ہوئیں تو خواب نے اسے اپنی نرم سفید دنیا میں لے لیا۔ امان اس کے سامنے کھڑا تھا، ہاتھ میں سفید گلاب، بالکل تازہ، اوس میں بھیگا ہوا۔ اس نے سادہ سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، سیاہ گہری آنکھیں جیسے رات کے آخری پہر میں چمکتی کوئی خاموش دعا۔ وہ مسکرا رہا تھا، ویسے ہی مسکراہٹ جس میں سکون بھی تھا اور وعدہ بھی۔ ارد گرد سبزہ اگا ہوا تھا، نرم گھاس، ہلکی ہوا اور ایک عجیب سا سکوت، جیسے دنیا نے سانس روک لی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی، مگر امان نے ہاتھ اٹھا کر اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہی اٹھا ہوا ہاتھ وہ چھونا چاہتی تھی۔ اس نے کانپتی انگلی آگے بڑھائی، جیسے ہی انگلی اس کے ہاتھ سے چھونے کو آئی، امان کا وجود ہوا میں تحلیل ہونے لگا، دھند کی طرح، روشنی کی طرح، خواب کی طرح۔ امان وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، سانسیں تیز تھیں، آنکھیں بھیگی ہوئیں۔ ارد گرد دیکھا، وہ اسی گھر میں تھی جہاں میجر نے اسے رہنے کو کہا تھا۔ دیواریں خاموش، چھت ساکت اور کمرے میں تنہائی کا بوجھ۔ اے میرے پاک اللہ، تو عظیم ہے، مجھ کمزور سی لڑکی پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ مجھ سے سکنے لگی، دعا کے لیے ہاتھ بے اختیار اٹھے تھے۔ میں اپنے شوہر کا غم نہیں سہ سکتی، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ اپنے نام کے واسطے میرے ان آنسوؤں کو رد نہ کرنا۔ وہ وہیں گر گئی، گلے لگانے والا کوئی نہیں تھا، تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا، صرف خاموش دیواریں تھیں اور اس کی سسکیاں۔ منظر بدل گیا۔ اسی وقت ایک سنسان ٹھکانے پر سمیرا ایک ڈاکٹر کو بندوق کی نوک پر اندر لا رہی تھی۔ میری بات کان کھول کر سن لو ڈاکٹر، اگر ان دونوں کو کچھ بھی ہوا تو تم بھی زندہ نہیں جاؤ گے۔ ایک عزم تھا، کبھی کبھی خود کو بچانے کے لیے راستے توڑنے پڑتے ہیں، سانسیں کم پڑ جائیں تو اصول بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر نے زخمیوں کو دیکھا، دونوں کو گولیاں لگی ہیں، ہمیں فوراً نکالنی ہوں گی، جو کرنا ہے کرو۔ یہ لو، سمیرا نے فرسٹ ایڈ باکس اس کے سامنے رکھا۔ اس سے کیسے؟ بکواس بند کرو اور ہاتھ چلاؤ۔ وہ اردو میں اسے گالیاں دے رہی تھی اور بیچارہ انگریز ڈاکٹر اس کی آدھی بات بھی نہ سمجھ پا رہا تھا، مگر وہ کیا ہے نا، بندوق کی زبان سب سمجھتے ہیں۔ کوئی پانی گرم کرے، ڈاکٹر نے کہا۔ جواد دیوار سے ٹیک لگائے سر جھکائے بیٹھا تھا، حماد بے چین کھڑا تھا۔ حماد، کہیں سے گرم پانی لاؤ، یہ علاقہ سنسان ہے، کچھ نہیں ہے یہاں۔ تمہارے بیگ میں واٹر کین ہے نا؟ ہاں۔ اپنا کوٹ دو۔ بغیر سوال کیا حماد نے کوٹ اتار کر دے دیا۔ سمیرا نے لائٹر جلایا، کوٹ کے کپڑے اور لکڑی کے ٹکڑوں سے آگ بنائی اور کین میں موجود پانی گرم ہونے لگا۔ ڈاکٹر نے گولیاں نکالنی شروع کی، خون بہہ رہا تھا، اسے روکنا ضروری تھا۔
जवाद अपनी टी शर्ट दो, हमाद तुम भी। दोनों ने बिना हिचकिचाहट कपड़े उतार दिए क्योंकि मजीद कुछ नहीं था। वो दोनों ऐसे ही बगैर कोई शर्ट पहने रह गई थी। डॉक्टर ये ठीक तो हो जाएगा ना, प्लीज़ इन्हें बचा लें। हमाद पास आया था। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर ने आला हमाद के हाथ में दिया। इसे गर्म करूँ। गर्म धात जख्म पर लगी। डॉक्टर पुराने ज़माने के तरीके से जख्म को जला रहा था। शदीद दर्द ने स्पेक्ट्रा को होश में ला दिया। उसकी आंखें खुली। अबरार, उसने नाम लिया। तीनों फौरन उस पर झुक गए। क्या वो ठीक है? लैपटॉप और जवाद कहाँ है? सर मैं यहाँ हूँ। जवाद की आवाज़ भर आ गई। लैपटॉप भी महफूज है। प्लीज़ जल्दी ठीक हो जाए, हमें आपके बगैर जीना नहीं आता। हमाद की आंखें भीग चुकी थीं। स्पेक्ट्रा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। हमाद, तुम्हारी डायलॉग बाजी इस वक्त भी खत्म नहीं हो रही। उसकी आंखें बंद होने लगीं। जरी की याद आई। सब्ज चमकती जानलेवा आंखें। दिल ने सरगोशी की। तुम्हें जिंदा रहना है। तुमने उसे आने का कहा है, वह तुम्हारी राह तक रही है। उसने गहरी सांस ली। अपने गिर्द नाउमीद चेहरों को देखा जो नजरें चुरा कर रो रहे थे। मैं ठीक हूँ, इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। और क्या यही सिखाया है मैंने तुम सबको? हल्की सी हंसी फिजा में फैली। पहले समीरा, फिर बारी, अब आप। मैं और हमाद भी के गोली खाकर हिसाब बराबर करते हैं। डॉक्टर ने उसकी कमर पर मजबूती से कपड़ा बांधा था। चलो हाथ दो, मुझे खड़ा होना है। वो जवाद की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। आप नहीं उठ सकते। हमाद तकरीबन चीखा। और आज आपकी नहीं चलेगी। ये सर नहीं उठेंगे आप, आपको ब्लीडिंग हो रही है। हमाद, जवाद, उसकी सर्द आवाज़ ने सबको खामोश कर दिया। सर प्लीज़ खुदा के लिए मान जाएं। वो हाथ जोड़ने लगा। स्पेक्ट्रा ने हल्का सा मुक्का उसके बाजू पर मारा। तुम्हारी ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। वो अपने जोर पर खड़ा हुआ। दर्द उसके चेहरे पर था मगर आंखों में वही जिद। ये डॉक्टर कौन है? डॉक्टर अबरार के सीने पर तरीके से कपड़ा बांध रहा था। सर मैं लेकर आई हूँ। बंदूक की नोक पर समीरा ने पिस्टल दिखाई थी। स्पेक्ट्रा ने एक आईब्रो उठाया। यस सर, गालियां भी बहुत दी हैं इसे, मगर ये समझता नहीं है उर्दू को। समीरा, वो खुद भी हंस पड़ा और अगले लम्हे तीनों उसके गले लग चुके थे। धुएं, खून और दर्द के बीच एक और जंग जीती जा चुकी थी, मगर यह फतह आसान नहीं थी। हर एक ने अपनी जान दांव पर लगाई थी क्योंकि तारीख गवाह है, अजीम फतुहात अजीम कुर्बानियां मांगती है। अबरार को होश आ गया था, लेकिन वहां से वापस आना इतना आसान नहीं था जितना लग रहा था। रास्ते में कई सिक्योरिटी मुश्किलात थी। वह इसराइल के बॉर्डर को गैर कानूनी तौर पर क्रॉस कर रहे थे, मगर खुशकिस्मती से उनका वहां मौजूद हम वतन एजेंट पहले से सब रास्ते तरतीब दे चुका था। जैसे ही वो गैर मुल्की इलाके से कदम बाहर रखने लगे, एक हेलीकॉप्टर अचानक सामने खड़ा हो गया। जवाद ने अबरार को सहारा दिया था और हमाद ने बांदरी का हाथ मजबूती से पकड़ा था। सबसे आगे स्पेक्ट्रा जा रहा था। एक एक करके सब सवार हो गए और हेलीकॉप्टर ने आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होना शुरू किया। एक ठंडी सांस, एक शुक्र भरी आह सबके दिलों से निकली। ये मिशन वाकई सभी पिछले मिशन पर भारी पड़ गया है ना गाइस? यस सर, सबने मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। पायलट ने पीछे देखकर फ्रेश जूस पेश किया था। अबरार तुम ठीक हो? उसने सीने पर हाथ रखा था। अभी तो बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे सर मुझे आपकी ज्यादा फिक्र हो रही थी। अबरार ने मानी तेजी से सबकी तरफ देखा। क्या मतलब? हमान देवी गला खंखारा। तुम लोग मुंह से कुछ बोलोगे? नजरों से बातें हो रही थी। सर वो मिस जरवा, जब हम आ रहे थे हम बस यूं ही पूछ रहे थे। अबरार अपनी बात को बार बार खींच रहा था। सर बिलो रानी मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी लड़की है, उस जैसी मैंने आज तक नहीं देखी। यस सर, जरी एक दिन में मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई हैं। वो बहुत स्वीट है। मेरी कोई बहन नहीं थी, लेकिन वो हर रिश्ते के लिए परफेक्ट मटेरियल है। हर रिश्ते के लिए पॉइंट टू बी नोटेड। तुम कुछ नहीं बोलोगे जवाद? सर, हंकार भरी सबको देखा। हमाद, समीरा की पार्टी पर आपको इसलिए बुला रहे थे कि आपकी मीटिंग किसी के साथ हो, क्योंकि समीरा की नज़रें आप पर थीं और हमाद समीरा पर लट्टू हो गया था। और जिससे हमाद आपको मिलवाना चाहते थे वो मिस जरमा थी। स्पेक्ट्रा की पेशानी एक लाग अंदाज में उठ गई थी। क्या हो गया तुम्हें जवाद? समीरा ने गुस्से में पूछा। उस साले ने तो सारे पोल खोल दिए, हमाद ने बारी के कान में कहा था। स्पेक्ट्रा सबको देख रहा था रोबोटिक चेहरे के साथ। जरवा मेरी बीवी है। और फिर स्पेक्ट्रा ने संजीदगी से बम फोड़ दिया। उसने आंखें बंद करके सीट से सर टिकाया। क्या? सबको झटका लग गया था, मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। चुटकी काटो। हमाद ने समीरा को हाथ आगे बढ़ाया। तुम मुझे काटो। स्पेक्ट्रा ने सामने मौजूद दो नमूनों को देखा और फिर सबके साथ एक कहा आसमान के उस बुलंदियों में महफूज रह गया। यार हमाद, इस बार के मिशन ने वाकई कुछ अलग बहारें लेकर आया है। आपने इस मासूम को इतना डांटा था सर, वो सारी रात काम करी थी और फिर आपने चाय भी नहीं पीने दिया था। ठीक कह रही है बांदरी, वो आपसे इतना डरती है। खुदा के लिए ये स्पेक्ट्रा रूप कम दिखाए मेरी बिलवरानी के सामने। अभी से तरफदारियां होने लगी हैं, मगर याद रखें आप सब काम के वक्त सिर्फ काम चलेगा। सर क्या आपको बुरा नहीं लगेगा अगर मैं उसे बिल्लो कहता रहूं? क्यों नहीं लगेगा? स्पेक्ट्रा की जगह समीरा ने जवाब दिया था। मेरा मतलब है भाभी बोलना चाहिए। अच्छा, तुम तो बड़ी स्पेक्ट्रा सर को भाई कहती हो। सांड मुंह वाले, मुंह बंद करो। सर आप होश में नहीं आते तो ये मासूम शक्ल वाली बांदरी अपनी गालियों से डॉक्टर बेचारे को हार्ट अटैक करवा देती। हाँ तो मैं क्या करती? सर मेरी जान पर बनी हुई थी। ये दोनों तो औरतों की तरह खुद से लड़ने में लग गए थे और मेरा कोई कसूर नहीं। इर्द गिर्द मर्द ही मर्द हैं। मेरी वो लड़कियों वाली नज़ाकत ही खत्म हो गई थी।
دیٹس لائک مائی گرل. اسپیکٹرا نے ہاتھ آگے کر دیا اور سمیرہ نے بغیر کچھ سوچے تالی بجائی تھی. مجھے سمیرہ نہیں، ایجنٹ سمیرہ چاہیے، جو مردوں کے ہجوم میں عورت بن کر کسی مرد کی طرح چلتی ہے. ایسے ہی رہوں گی. ڈونٹ وری، اس سانڈ منہ والے کو میں منہ کھولنے کے لائق نہیں چھوڑوں گی. ابرار نے حماد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دانت دکھائے. سر، ہم یہاں سے اپنی اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. میں بھی جواد کے ساتھ ہوں. ہم تو ٹھہرے سنگل کمیونٹی، ہم جہاں بھی رہیں خوش ہیں. فکر مت کرو، تمہارے ہاتھ بھی پیلے ہونے والے ہیں. جواب سمیرہ نے دیا تھا. مطلب کچھ بھی. ہیلی کاپٹر رات کے آسمان میں مضبوطی سے آگے بڑھتی رہی. اس کے بلیڈز کی مسلسل گونج سرد ہوا کو چیرتی ہوئی ایک عجیب سا ترانہ بنا رہی تھی. نیچے پھیلا اندھیرا اب خوف کی علامت نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل ہونے والے مشن کا گواہ تھا. کیبن کے اندر اس بار خاموشی بوجھل نہیں تھی. چہروں پر تھکن ضرور تھی، مگر اس تھکن میں کامیابی کی چمک شامل ہو چکی تھی، کیونکہ ملک محفوظ تھا اور ان کے لیے یہی سب سے بڑا اعزاز تھا. نئی صبح کتنی روشنی لے کر آئی تھی. ظلمت کی اندھیری رات کا راج آخرکار ختم ہو گیا تھا، جیسے آسمان نے خود اعلان کیا ہو کہ صبر کی ساعتیں رائیگاں نہیں جاتی. خدا نے غلط کو مٹانے کا وعدہ پورا کر دیا تھا اور امید نے دوبارہ سانس لی تھی. گھر کی گھنٹی بجی، مگر اس کے سوئے ہوئے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی. وہ ابھی تک اسی جانماز پر بیٹھی تھی جہاں کل رات سے گری ہوئی تھی. آنکھیں سوجی ہوئی، لب خشک، دل مسلسل دعا میں پگھلتا ہوا. دوسری بار گھنٹی بجی. وہ آہستہ سے اٹھی، جسم دکھ رہا تھا، مگر روح کو جیسے کسی انجانے احساس نے سہارا دے دیا. سر پر وہی نماز اسٹائل کا سادہ سفید دوپٹہ، چپل پہننا اسے یاد بھی نہیں رہا. ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پر چلتی ہوئی وہ دروازے تک پہنچی. دروازہ کھولا. سوجی ہوئی آنکھوں نے جس کو دیکھا، ایک لمحے کو سانس رک گئی. وہ وہی تھا، اس کا امان، دروازے پر کھڑا، تھکا ہوا مگر زندہ، زخمی مگر سلامت. اس کی سیاہ آنکھیں اسی شدت سے اسے دیکھ رہی تھیں جیسے کوئی طویل سفر کے بعد اپنے گھر کی روشنی کو دیکھتا ہے. سفید دوپٹے میں لپٹی وہ واقعی کسی فرشتے کی طرح لگ رہی تھی. وہ ننگے پاؤں تھی اور اگلے لمحے وہ اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا. مان، کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ اس کی آواز کانپ گئی. اس کے ماتھے پر اپنے تپش سطح لب رکھنے لگا. کیا زبردست انداز اپنایا تھا اس نے بھی یقین دلانے کے لیے. دل بے اختیار دھڑکنے لگا. ہاں، وہ وہی تھا، زندہ، اس کے پاس. آپ کو پتا ہے مجھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا اگر آپ مزید لیٹ ہو جاتے. خدا کی قسم، آپ کے بغیر ہر لمحہ عذاب تھا، قیامت تھی، سزا تھی. وہ روتے ہوئے ہنستی. اندر آنے نہیں دو گی؟ تمہاری اس شدت محبت نے مجھے اس ذات کا اور بھی شکر گزار کر دیا ہے جس نے میری بیوی کو بنایا ہے. ابھی 2 رکعت شکرانے کی بنتی ہیں. امان ہلکا سا مسکرایا. مجھے بھی اس رب ذوالجلال کے لیے آپ کے امامت میں شکرانے کی نفل پڑھنی ہے. جس نے مجھے میرا شوہر غازی بن کر لوٹایا ہے. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی. آپ جانتے نہیں میں کس حد تک پاگل ہوں اپنے شوہر پر. دل کرتا ہے کہیں ایسی دنیا بنا دوں جہاں میرے ساتھ اس کے علاوہ اور کوئی نہ ہو. امان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی. میری بیوی کتنا خوبصورت بولتی ہے. اس زبان کو تخلیق کرنے والے کے لیے ابھی ایک لمبا سجدہ کرنا تو بنتا ہے. وہ اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں سمیٹے اندر لے آیا. دروازہ پاؤں کی ہلکی ٹھوکر سے بند ہوا. اس کی نظر سائڈ پر پڑی، جائے نماز پر پڑی، وہی جس پر وہ رات بھر بیٹھی رہی تھی. میں نے صبح کی نماز کے لیے وضو کر لیا تھا، آپ کے لیے جائے نماز لے کر آتی ہوں. وہ دوڑ کر روم میں گئی تھی اور امان کے اثر واش روم میں گھس گیا تھا. اس نے اپنے سے تھوڑا آگے اس کے لیے جائے نماز ڈالی اور خود اس کے نکلنے کا انتظار کرنے لگی. وہ باہر نکلا. وضو کر کے اس کی کوہنیاں کیلی تھیں، چہرہ بھی پانی سے تر تھا. میں ٹاول لے کر آتی ہوں. اس نے اس کی کلائی پکڑ لی. تمہارے دوپٹے سے کہ میں اپنا چہرہ پونچھ سکتا ہوں؟ اس کے ہونٹ مسکرا اٹھے. ایک شکر کا آنسو پلکوں سے ڈھلک گیا. آپ کیوں پہنچیں گے؟ میں کرتی ہوں. وہ اسے صوفے پر بٹھا کر خود اس کے سامنے کھڑی ہو گئی. اپنے پلو سے اس کے چہرے پر بہتا وضو کا پانی خشک کرنے لگی. دوسرے ہاتھ سے اس کے بال ماتھے سے ہٹا دیے، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سنوارتی ہے، جیسے کوئی عورت اپنے جہان کو. چلیں پڑھتے ہیں. امان اس کے آگے کھڑا ہو کر نیت باندھنے لگا. اس کی آواز میں ٹھہراؤ تھا. ضربہ ملک اس کی امامت میں کھڑی ہو گئی، زندگی کی پہلی صف میں پہلی ترجیح بن کر. اس نوافل کا دورانیہ وہ قیامت تک رکھنا چاہتی تھی. وہ چاہتی تھی وقت رک جائے، یہ لمحہ ٹھہر جائے تاکہ وہ اسے دیکھ سکے، محسوس کر سکے، اور یہ رشتہ ہر فانی چیز سے ماورا ہو جائے. دونوں نے ایک ساتھ سلام پھیر لیا. امان نے پیچھے دیکھا. اس کے چہرے پر نور تھا، آنکھوں میں سکون تھا، ہونٹوں پر مسکان، اور وہ بیٹھی خدا کے سامنے تھی. یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ذروہ ہیں. وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگا. دونوں کے ہونٹ ہل گئے تھے، دل دھڑک رہے تھے. امان نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور وہ اپنی آنکھوں کو کھولنے لگی، اور جو دعا کے لیے وہ بند کر چکی تھی. اس کی گود میں اپنا سر رکھنے لگا. وہ اپنے دعا والے ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرنے لگی. آج زبان نہیں، دل بول رہے تھے. امان کیسر جو کئی دنوں سے غیر وطن کی خاک ٹھانتا پھر رہا تھا، دشمنوں کے درمیان زندہ رہنے کی جنگ لڑتا رہا تھا، آج اپنی بیوی کی آغوش میں سر رکھ کر نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا. وہ اسے دیکھتی رہی. یہ لمحہ، یہ وقت، یہ 2 لوگ، ایک جان، ایک جانماز، اور ایک خدا کے سامنے جھکے ہوئے 2 دل، آج معتبر ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے شکر کیا تھا. اور اللہ کہتا ہے میں شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں. دبئی کی ریت آج نرم لگ رہی تھی. عرب کے تپتے فضا میں بادلوں نے جیسے آ کر چھاؤں بچھا دی ہو. یہاں کے باسی جانتے ہیں ایسا دن عید سے کم نہیں ہوتا. طلال گھر پر نہیں تھا. صفا نے وال گلاس سے باہر جھانکا، آسمان کی طرف دیکھا اور سیڑھیاں اتر آئی. لاؤنج میں شیخ الیاس کھڑے تھے. سامنے میز پر اورنج جوس رکھا تھا اور نگاہیں بادلوں میں گم تھی.
अंकल जी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? उसके चेहरे पर हमेशा की तरह रोशन मुस्कुराहट थी। इलियास ने पलट कर देखा। छोटी बहू, तुम कभी भी आ सकती हो। उन्होंने बैठने का इशारा किया। सपा सोफे के किनारे पर बैठ गई। आज मौसम कितना खूबसूरत है, और माचू मैन भी घर पर नहीं है। सोच रही थी कहीं बाहर चलते हैं। इलियास ने उसे गौर से देखा। कितनी जल्दी उस लड़की ने उनके घर ही नहीं, दिल में भी जगह बना ली थी। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। वो खुद भी चौंके। न जाने कितने बरस बाद उन्होंने किसी को यूं साथ चलने का कहा था। सच में? सपा की आंखें खुशी से चमक उठीं। हाँ, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ कभी बाहर नहीं गया। हमारे घर में तुम जितनी छोटी भी तो कोई नहीं है। आज एक्सपीरियंस करते हैं। ससुर जी, मुझे आपको यूं अकेला देखकर अच्छा नहीं लगता। आखिर मुझे भी एक एलिगेंट से सास चाहिए। वैसे आप बहुत हैंडसम हैं। इलियास के होंठ पर हल्की से मुस्कुराहट फैल गई। अगर कहीं मिले तो बुक करवा लो। अभी जाना है या नहीं? याहू, तो इजाज़त मिल गई। अभी आप देखेंगे मेरा टैलेंट। मैं रिश्ता कराने वाली आंटी बन जाऊंगी। पगली, तुम किस दुनिया में रहती हो? तुम्हारी उम्र की लड़कियां यहाँ अमीरजादे फंसाने के ख्वाब देखती हैं, और तुम अपने ससुर के लिए बीवी ढूंढोगी। प्यारे अंकल प्लस ससुर। सपा ने गर्दन जरा सा अकड़ाई। मेरे सुपरमैन ने मुझे दुनिया के हर गंदगी से महफूज रखा है। मेरे नाम की तरह साफ रखा है। हर कोई तो मेरे जैसा नहीं हो सकता ना। और उसने दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रखकर मासूम सा पोज बनाया। सही कहा, तुम वाकई अपने नाम की तरह एक हो। चलो चलते हैं। वो उठे और अपना सफ़ेद अरबी जब्बा दुरुस्त किया, जो बैठने से ज़रा शिकन आलूद हो गया था। मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। रुको, वो पलटी थी। यही ठीक है, तुम पर सूट कर रहे हैं, मत बदलो। सपा ने खुद को देखा। हल्की नीली टी शर्ट, जीन्स, सादा चप्पल, बाल एक तरफ डाले हुए और उनमें लगा हुआ बटरफ्लाई क्लिप। पर माचू मैन गुस्सा न करें। उन्होंने कहा है बगैर दुपट्टे के बाहर नहीं जाऊँ। इलियास ने उसके सर पर हल्की सी चिपत लगाई। माचू मैन का बाप तुम्हारे साथ है। अगर फिर भी तुम्हारे शौहर ने कुछ कहा तो मेरे सामने ला खड़ा करना। डन। उसने शौक़ी से हाथ आगे बढ़ाया जैसे माहिदा कर रही हूँ। इलियास ने गार्ड को इशारा करके गाड़ी निकाली। वो उसके साथ पीछे वाली सीट पर बैठ गई। हम कहाँ जाएंगे? वो पूछने लगी। कहाँ जाना चाहती हो? उसने सोचने वाले अंदाज में उंगली गाल पर रख दी। जहाँ पर ग्रेसफुल सी औरतें हों। इलियास ने कहकहा लगाया। सफ़ा, मैं तुमसे मजाक कर रहा था। अभी सच करके ना दिखाऊं, मैं ऐसे ही सिंगल ठीक हूँ। सुसर जी, अपनी बात पर अभी कायम रहें। उसने कमर पर हाथ रखा। उस पर बाद में बात करेंगे। पहले ये बताओ कि क्या खाओगी? कुछ भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी, एकदम चटपटा। वो उंगली से विक्ट्री का निशान बनाने लगी। अगर तुम्हारे शौहर को इस बारे में पता चला तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम जानती हो ये सब तुम नहीं खा सकती। वो हमारे पेट से पर्दा थोड़ी उठा सकते हैं। हम खा लेते हैं, उनको कौन बताएगा। ठीक है बहू रानी, आजा उतरते हैं। ड्राइवर गाड़ी रोक लो। वो दौड़ के किनारे पर उतर गई थी, जहाँ पर फासले फासले पर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। रश भी लोगों का लगा हुआ था। हर तरह के मशरूब, स्नैक्स, ड्रिंक्स मौजूद थे। लोग तस्वीरें खींच रहे थे, बाहों में बाहर डालें। अगर मैं इस रश में गुम हो गई, मुझे डर लग रहा है। उसको ताई वाला एक्सीडेंट याद आ गया था। मेरे होते हुए तुम्हें डर लग रहा है? मैं आपका हाथ पकड़ूं। उसके कंधे तक भी नहीं आ रही थी। तेज हवा की गुजर से बार बार उसके चेहरे पर बाल आ रहे थे, जिसे वो हटा रही थी। पूछो मत, मैं तुम्हारे भी बाप की जगह हूँ। और अंकल नहीं, अभी कहा करो। थैंक यू अभी। उसने दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़ा था। वो जैसे आगे बढ़ा, हर कोई रास्ता देने के लिए पीछे हट रहा था, क्योंकि पूरे दुबई शेख ख़ानदान को जानते थे, और वहाँ तो इलियास खुद था। वहाँ चलते हैं। सफ़ा ने एक स्टॉल की तरफ इशारा किया। कह दो उसे जो खाना चाहती हो। मैं अकेले नहीं, आप भी खाएंगे। ये कुछ स्पाइसी सा क्रिस्पी स्नैक था। इलियास ने अरबी में बेचने वाले को 2 प्लेट बनाने का कहा। हाय अल्लाह, ये कितना मज़े का लग रहा है। उसने लबों पर ज़बान फेरा। ये लड़की ज़िंदगी से कितनी भरपूर थी। क्योंकि वो मासूम थी, उसने दिल में माशाल्लाह कहा था। सफ़ा ने एक चम्मच लिया और उसके चेहरे पर जो खुशनुमा तासुरात आए, इलियास भी खाए बगैर नहीं रहा। अंकल जी, मतलब अभी 1 प्लेट और? वाह, ये बहुत मज़े का है। प्लीज़ दूसरा। बहुत ज़्यादा मसालेदार चाहिए। नहीं, बस एक पर गुजारा करना पड़ेगा। दिला देना, आपका क्या आ जाएगा। तुम कैसे खाती हो? मेरी ज़बान जल गई है। बस और नहीं। इलियास ने अपना मुंह टिश्यू से साफ कर दिया। सुसर जी, ये साबित करने की कोशिश ना करें कि आप बूढ़े हो गए हैं। मैंने आपकी शादी करवानी है। वो आखिर में हंसी। चले मुँह खोले। ये बहुत टेस्टी है। वो एक चम्मच अपनी प्लेट से उसके मुँह में डालने लगी और इलियास नाना करता रह गया। उसने ज़बरदस्ती दूसरी प्लेट भी खाई थी और साथ में एक एक चमचा वो इलियास को भी दे रही थी। वो दूसरे स्टॉल्स पर गए मशरूब पीने के लिए। दोनों ने अभी हाथ में चिकन रोस्ट के स्टिक्स लिए थे और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। कितना मज़ा आया है ना? वाकई बहुत मज़ा आया। मैंने अपनी जवानी के बाद आज इतना बेफिक्र होकर घूमा हूँ। शुक्रिया छोटी दुनिया, तुम एक नमूनी हो। मगर जो भी हो वल्लाह, इस उम्र में तुमने मुझे एक बेटी होने के मलाल में डाल दिया। खाते हुए उसका चलता हुआ मुंह रुक गया। आप मुझे अपनी बेटी समझें कि ऐसा नहीं हो सकता। शेख, ये गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। मैं कब से देख रहा हूँ। इससे पहले कि वह जवाब देता, ड्राइवर ने इलियास को मुखातिब किया। उसने पीछे आते हुए गाड़ी को देखा। ये तो डेविड है। ड्राइवर, गाड़ी तेज़ चलाओ। वो तलाल को कॉल मिलाने लगा। क्या हुआ, सब ठीक है? सब ठीक है बेटा। उसके चेहरे पर डर के आसार बन गए थे। कान से मोबाइल लगाकर वो इंतज़ार कर रहा था कि कब तलाल कॉल पिक करेगा। शेख, दूसरी गाड़ी भी निकली है। ड्राइवर की आवाज़ एक बार फिर आई थी।
ابھی کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ ہیلو ابھی، میں میٹنگ میں ہوں، میں بعد میں کال کرتا ہوں۔ طلال رکو، اس نے جلدی سے کہا۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ میں صفا کو لے کر باہر آیا تھا، ڈیوڈ کے آدمی ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، تم جلدی پہنچ جاؤ۔ گارڈ ہے آپ کے پاس؟ کسی کو فون دو۔ نہیں ہے کوئی ہمارے پاس گارڈ۔ ابھی کیا کر رہے ہیں آپ لوکیشن بھیجے، میں آ رہا ہوں، کوشش کریں کہ رش والی جگہوں میں گاڑی رہے۔ میں آ رہا ہوں، کال بند مت کریں۔ ایک گاڑی بائیں طرف گزری اور ان کے سامنے کھڑی ہوئی۔ طلال، اس نے ہمیں گھیر لیا، جلدی پہنچو، لوکیشن آن کر دیا میں نے۔ گاڑی سے 2 آدمی اترے اور ایک سٹائل میں کھڑے ہوئے۔ ابھی یہ آدمی کون ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ صفا اس کے قریب ہوئی۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی طلال پہنچ جائے گا۔ سامنے 2 کھڑے آدمیوں نے اشارے سے باہر آنے کا کہا تھا۔ ایک آ کر دروازہ ناک کرنے لگا، ڈرائیور کو گریبان سے پکڑ کر وہ باہر پھینکنے لگے۔ اتارو اس بڈھے کو بھی۔ یہ تو رجب ہے۔ ابھی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ بہو کو ہاتھ سے پکڑ کر اتارنے لگا۔ اس آدمی نے اپنے چشمے نکالے جیسے ہی اس نے صفا کو دیکھا۔ یہ بلبل کون ہے؟ شیخ الیاس۔ وہ آہستہ آہستہ ان کے پاس آنے لگا۔ خبردار اگر تم نے اپنی غلط زبان سے کچھ نکالا۔ وہ صفا کو پیچھے کرنے لگے۔ ڈیوڈ رجب کے پاس آیا تھا۔ یہ وہی ہے جس کے لیے طلال نے میرے آدمیوں کو مارا؟ مطلب یہ وہی پاکستانی لڑکی ہے، اس کی بیوی؟ صحیح سمجھے۔ وہ رجب کے کندھے پر ہاتھ رکھنے لگا اور خباثت سے دونوں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تم جانتے نہیں ہو تم لوگ کیا غلطی کر چکے ہو؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر طنز سے لکس پاس کرنے لگے۔ ہمارا بعد میں دیکھا جائے گا، مگر پہلے ہم اس کی کچھ دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ صفا کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ چھوڑ دو اسے رجب، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ الیاس نے اس کا گریبان پکڑا تھا۔ ایک دھکا دے کر وہ اس کو گرا چکے۔ ابھی جانے دیں، چھوڑ دیں مجھے پلیز۔ ایسا لگ رہا ہے کسی سیپ سے بالکل صاف موتی نکلا ہو۔ ڈیوڈ نے اس کے بال چھو لیے تھے۔ جاہل انسان، چھوڑ دو مجھے۔ اس کا ہاتھ جھٹکانے لگی۔ چلو ڈیوڈ، لے کر جاتے ہیں۔ رک جاؤ رجب، ورنہ تم پچھتاؤ گے۔ شیخ الیاس، طلال سے کہہ دو کہ اس کی بیوی کا یہ چہرہ اسے واپس ایسے نہیں ملے گا جیسے ہم لے کر جا رہے ہیں۔ ڈیوڈ نے صفا کو بالوں سے کھینچا اور گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی ماجومین پلیز مجھے بچا لیں، میرے بال چھوڑ دیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اے چپ، تمہاری زبان کو میں اپنے دانتوں سے کاٹ لوں گا اگر مزید چیخی۔ ڈیوڈ، طلال آیا تھا، اس کی آواز جسے ڈیوڈ کے کانوں سے ٹکرائی اور اس کے ہاتھ صفا کے بالوں سے ہٹ گئے۔ وہ سیدھا اس کے پاس آ رہا تھا۔ ڈیوڈ نے پسٹل نکالی اور صفا کے سر پر رکھی۔ طلال کے قدم زنجیر ہو گئے۔ ماچومین، ایک ہی آواز اس کے کانوں تک پہنچی۔ کیا چاہتے ہو ڈیوڈ؟ مجھ سے بات کرو، مگر اگر اس کے بال کا ایک ریشے کو بھی نقصان ہوا تو قسم ہے میں تمہیں 1000 بار ماروں گا اور 1000 بار زندہ کر کے سزا دوں گا۔ ڈیوڈ کی آنکھوں میں جنون تھا۔ میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے شیخ طلال، تم نے میری دنیا چھینی۔ وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے جب تم نے اپنی بیوی کے لیے میرے بھائی کے ٹکڑے کر دیے۔ اب باری میری ہے۔ ڈیوڈ، مجھے زخمی کر کے تم بھی بچو گے نہیں، کیونکہ زخمی بھیڑیا اور بھی خطرناک ہوتا ہے۔ میں تو ایک روز مروں گا، مجھے خوشی ہوگی کہ تم میرے مرنے کے بعد بھی وہی رونا رو جو میں تمہیں دینا چاہ رہا ہوں۔ اس نے ٹریگر پر انگلی رکھی۔ صفا بے حرکت سے طلال کے ساتھ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ حیاتی، اس کے منہ سے ایک لفظ نکلا۔ ماچومین، مجھے نہیں مرنا، میں جینا چاہتی ہوں۔ طلال کا دل ایک ہی لمحے میں کئی بار ٹوٹا اور ریزہ ریزہ ہوا۔ حیاتی، تمہارے مرنے کے بعد میں اس بدذات کی ماں کو اپنی گرل فرینڈ بناؤں گا، سوچو۔ ماچومین، اللہ آپ سے پوچھے گا، یہ مجھے مار رہا ہے۔ طلال، تمہاری بیوی کی باتیں نشہ کرنے کے لیے کافی ہیں، وہ کہا لگانے لگا۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں۔ وہ اس کے ہاتھ پر زور لگانے لگی۔ صفا، کیا تم چاہتی ہو کہ میں کسی لڑکی سے شادی کر لوں؟ میں آپ کو خود ماروں گی۔ وہ ڈیوڈ کے ہاتھ پر دانت کاٹنے لگی اور دوڑ کر اس کے شکنجے سے نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا، طلال نے گولی چلائی تھی جو سیدھا ڈیوڈ کے سینے میں پیوست ہو گئی تھی، مگر اس طرف سے بھی گولی نکلی تھی جس کا نشانہ صفا پر لگنے والا تھا، مگر وہ خود اس کے سامنے آیا تھا۔ ایک ہی لمحہ تھا اور سب کچھ بدل کر رہ گیا تھا۔ ڈیوڈ اسی جگہ مر چکا تھا اور رجب کو اس کے آدمیوں نے گھیر دیا تھا۔ طلال نے پیچھے دیکھا، صفا منجمد سے کھڑی تھی، اس کے چہرے پر وہ بہا ایک آنسو۔ حیاتی، تم ٹھیک ہو؟ اس کے دل کے قریب گولی لگی تھی جس میں اس کی بیوی رہتی تھی۔ ماچومین، اس کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہیں آئی۔ میرے پاس آؤ، ادھر آؤ۔ 5-6 قدم کا فاصلہ تھا مگر طلال کو لگ رہا تھا وہ یہ فاصلہ طے نہیں کر پائے گا۔ گارڈز، گاڑی لے کر آؤ۔ ماچومین، ہوش آ گئی؟ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ اس کے پناہوں میں آئی تھی۔ طلال کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا۔ میں ٹھیک ہوں حیاتی۔ مزید کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ گرا مگر جلدی سے گارڈز نے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ صفا اسی کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ وہ کبھی اس کے ہاتھ سے ہلا رہی تھی اور کبھی اس کا چہرہ تھپتھپا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، ہر محبت میں درد کا یہ ذائقہ کیوں چکھنا ہوتا ہے؟ یہ تو وہ احساس ہے جس پر خدا نے منور کر دیا ہے کہ کائنات اپنے محبوب خاتم الانبیاء کے لیے دعا ہے کہ صفا کو اپنا ماچومین مل جائے زندہ سلامت، کیونکہ ابھی لڑائی موت اور محبت کے درمیان ایک ہسپتال کے بیڈ پر ہونے والی ہے۔
6 जनवरी 2026 सेफ हाउस। یہ دن صرف ایک کیلنڈر کی ایک تاریخ نہیں تھی، یہ خفیہ فائلوں اور ریاستی ریکارڈز اور وقت کے حافظے میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہونے والا لمحہ تھا۔ وسیع ہال میں اعلیٰ افسران، اعزازی مہمان، آرمی چیف اور پاکستان کے جانباز آفیسران اپنی کرسیوں پر باوقار خاموشی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ چہرے پرسکون تھے، مگر کچھ چہروں کے نیچے چھپی پرتیں آج اترنے والی تھیں۔ میجر سفیر چوڑے سینے اور مضبوط قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ وہ شخص تھا جس کا نام اب سرگوشیوں سے نکل کر تاریخ کا حصہ بننے والا تھا، اسپیکٹرا۔ اشارے پر وہ پروجیکٹر کے قریب جا کھڑا ہوا۔ لائٹس مدھم ہو گئیں، ریموٹ دبایا گیا اور پردے پر سچائی روشن ہو گئی۔ فائلیں، ثبوت، ریکارڈ شدہ لمحات، مشن کی ہر سانس، ہر حرکت، ہر راز۔ میں آج اس پاک ذات کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے ایک اور اہم مشن میں کامیابی دی۔ یہ کامیابی میری نہیں، میری ٹیم کی ہے، ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے خاندانوں کو چھوڑا، اپنی جانیں داؤں پر لگائیں اور وطن کو ترجیح دی۔ اسپیکٹرا کی آواز گونجنے لگی، گہری، نپی تلی اور بغیر لرزش کے۔ آج کے اس دن کوڈ نیم برن فیس، ایک انڈین ایجنٹ جو 2 سالوں سے ہمیں دیمک کی طرح کاٹ رہا ہے، سفید صفحات پر ختم لکھا جائے گا۔ مجھے زیادہ بات کرنے کی عادت نہیں ہے، لیکن میں آج ہر چیز تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس کی آنکھیں اس وسیع کمرے میں دوربین کی طرح ہر ایک کے اندرونی کیفیات کو نوٹ کر رہی تھیں۔ یہ تباہی شروع ہوئی تھی اس دن جب ہمارے لوگوں میں سے کسی ایک نے وردی کی جگہ پیسے کے لیے آنکھوں میں چمک اور دل میں لذت کو محسوس کیا تھا۔ دشمن خریدتے گئے ہم کو، کبھی لالچ سے اور کبھی ہماری کمزوریوں کو نشانہ بناتے ہوئے۔ خاموشی مزید گہری ہوتی گئی۔ یہاں پر آنے والے ہر شخص کو یقین ہونا چاہیے کہ فیملی کمزوری نہیں، طاقت بننی چاہیے، اور اس میں سے بڑھ کر دل میں اس سبز پرچم کو لہرانا چاہیے کہ جس کے اوپر کسی محبت کو درجہ حاصل نہیں۔ اس جنگ میں بہت سارے لوگ بھاری قیمت ادا کر گئے ہیں۔ ذروہ ملک، ایک معروف میڈیسن سائنٹسٹ جس کے فارمولے کو مس یوز کر کے دنیا کے سامنے اور ایجنسی کے کاغذوں کا حصہ بنائے، ان کو بہت سارے پولیس ٹرائلز اور قانونی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسی طرح ابھی بھی اس کی فیملی بہت ساری چیزوں سے گزر رہی ہے، مگر ان سب کی ایک وجہ ہم سب ہیں، کیونکہ ایک دشمن ہمارے اندر اتنا گھس گیا کہ ہمارے اندر کی بنیادوں کو ہلانے لگا۔ کیوں بارڈر جاتی ہوئی ہر گاڑی کی چیکنگ نہیں ہوتی، یہ کہہ کر ان کو چھوڑا جاتا ہے کہ ان کے پاس لائسنس ہے۔ لائسنس کا یہ بتاتی ہے کہ اندر گاڑی میں کیا لے کر جایا جا رہا ہے۔ بہرحال میں نے اپنا کام کر دیا چیف، ابھی آپ کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، مگر میرا ایک آخری کام بچتا ہے۔ میرے استاد ہمیشہ اس بات پر ریگریٹ کرتے رہیں گے کہ انہوں نے مجھے قانون سکھاتے سکھاتے خود ایک قانون بنا دیا ہے۔ وہ چیف اور میجر سفیر کو دیکھنے لگا۔ ایک دم سے 5 گولیاں چلیں اور 5 وردیوں میں محافظوں کے نام پر درندے غدار وطن کے نام پر دبے مردار ہو گئے۔ ایجنٹ 388، کیا آپ کا ریموٹ کام نہیں کر رہا؟ اس کے چہرے پر پٹی لگی تھی، صرف سانس لینے کے لیے آنکھ، ناک اور منہ کے لیے جگہ خالی تھی۔ اچھا، تو اس بارود پر یقین کر کے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ وہ ایک جیکٹ کو سامنے کرنے لگا جس پر ایک بم لگا ہوا تھا، مگر اس کے تار کٹے ہوئے تھے۔ اس نے ساتھ میں بیٹھے آفیسر سے گن چھینی اور اسی پھرتی سے اسپیکٹرا کی گولی اس کی پسٹل سے نکلی اور اس کے ماتھے پر سوراخ کر کے لگے سفید پٹی کو لہو لہان کرنے لگی۔ یہی انجام ہوگا میرے پاکستان کے ساتھ غداری کرنے والوں کا۔ آپ سب سن لیں۔ اس کی آواز بجلی کی طرح کمرے میں گونجی۔ سن لیں آپ سب، میں اس قابل نہیں سمجھتا خود کو کیسے لوگوں کو اپنے سامنے بٹھا کر تفتیش کے نام پر سوال کروں، جو اپنی مٹی بیچتے، جو جواب دینے کا حق سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس کی آواز کانوں کے پردوں کو چیر کر جیسے دماغ تک پہنچنے لگی اور تالیوں کی گونج کے علاوہ اور کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ چیف خود آگے بڑھا، ان کی آنکھوں میں فخر تھا، بازو پھیلے اور انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ یہ صرف مبارکباد نہیں تھی، یہ اعتماد کی مہر تھی۔ وہ کمرہ گواہ تھا کہ ایک جانباز نے خود کو داؤ پر لگا کر، خود کو زخمی کر کے دشمن کے حصار میں داخل ہو کر اپنے جھنڈے کی سربلندی کے لیے ہر خطرے کو خاک میں ملا دیا۔ یہ فتح صرف گولی کی نہیں تھی، یہ عزم کی فتح تھی۔ اسپیکٹرا ٹیم کا نام تاریخ کے کاغذوں میں درج ہوا، مگر ان ناموں کے پیچھے چھپے چہروں کو راز ہی رہنا تھا، کیونکہ ریاست کبھی اپنے سایوں کو منظر عام پر نہیں لاتی۔ اسپیکٹرا 17 کے نام پر خفیہ فائلوں میں اس مشن کو محفوظ کیا گیا۔ ایک میز پر رکھا لیمپ جل رہا تھا، اس کی بے داغ سفید روشنی فائل کے سر وقت پر ٹھہر گئی، جیسے وقت خود اس نام کو یاد رکھنا چاہتا ہو۔ پھر سرخ مہر اٹھی اور زور سے ثبت ہوئی۔ آپ کب آ رہے ہیں؟ میں پہنچ رہا ہوں۔ وہ گاڑی میں بیٹھا بہت عرصے بعد آج اپنی پسند کی وہ پارسی غزل سن رہا تھا۔ تمہارے باپ کا کیا ہوا؟ پولیس کسٹڈی میں ہے، کورٹ نے انہیں 1 مہینے بعد کی رہائی کی تاریخ دے دی ہے۔ میں خوش ہوں، کم از کم وہ باہر آ جائیں گے۔ تم خوش ہو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، باہر ڈنر کریں گے، تیار رہنا۔ کل سے میرا نیورو کیور فارما جانا سٹارٹ ہو جائے گا، میں بہت بزی ہوں گی اور آپ کو بہت مس کروں گی۔ اپنے کیمیکلز پر فوکس کرنا سیکھو لڑکی، اس بار تو لوگوں کی وجہ سے پھنس گئی تھی، اس بار خود کچھ گڑبڑ نہ کرنا۔
میں نے فیصلہ کر لیا ہے جو بھی میڈیسن بنے گی اس کی کوڈ میں اپنے شوہر کے پاس محفوظ رکھوں گی. مجھے خود سے زیادہ اس پر یقین ہو گیا ہے. میں گاڑی چلا رہا ہوں بیگم صاحبہ, تم ایسی باتوں سے میرا کسی سے ٹکر کروا دو گی. وہ مسکرایا تھا. میں جانتی ہوں آپ کا کنٹرول اتنا بھی کمزور نہیں ہے. اچھا, اور یہ تم کیسے جانتی ہو؟ مجھے لگا تھا آپ کو میں روک لوں گی جب آپ اسرائیل جا رہے تھے. مجھے لگ رہا تھا میری محبت اتنی طاقتور ہے کہ وہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے گی. مگر آپ نے اپنا وعدہ نبھایا اس وطن سے, اور مجھے یقین ہوا کہ ہر رشتے سے پہلے ہر کمزوری کے اوپر آپ کا فرض آتا ہے. یہ بات میں نہیں جانوں گی تو اور کون جانے گا؟ مجھے خود پر فخر ہو رہا ہے کہ میں ایسے بندے کی بیوی ہوں کہ اس بندے کا کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہی نہیں. کہ واو یار, لائک سوچ کر بھی مزہ آ رہا ہے. اس کا کہا نکل گیا تھا. لٹل ٹربل میکر, میرے لیے تیار ہو جاؤ, میں آ رہا ہوں. چلیے اپنا خیال رکھیے, میں جا رہی ہوں فریش ہونے. اس نے موبائل کاٹ دیا اور یہاں امان نے ایک لمبی سانس خارج کی. گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا. آدھے گھنٹے بعد وہ کیسری حویلی کے دروازے میں داخل ہو رہا تھا. وہ اترا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا. وہ سنگھار میز کے سامنے بیٹھی تھی, پورے جوش کے ساتھ تیاریوں میں لگی ہوئی. وہ بغیر کچھ کہے سامنے صوفے پر اندر آ کر بیٹھ گیا. آئینے میں اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا. وہی ریڈ فراک اس نے پہنی تھی جو وقار نے 2 سال پہلے اسے گفٹ کیا تھا. وہ مبہوت سا دیکھ رہا تھا. اس نے اپنی زلفیں کندھوں پر کھلی چھوڑ دی تھیں, سرخ اناری مخملی سے ہونٹ اور اس کی سبز جان لیوا آنکھیں اسموکی براؤن میک اپ سے آراستہ, کانوں میں سنہرے بڑے بڑے جھمکے آویزاں تھے. وہ اسٹول پر بیٹھی گھوم گئی تھی اور اب دونوں کا انداز روبرو تھا. ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ امان کی پلکوں میں جنبش ہوئی. میرا قصور نہیں ہے, تم نے مجھے میر وسایا یاد دلا دی, جو تاریخوں میں اپنی سبز جادوئی آنکھوں سے تماشا کرنے والوں کو پتھر کا مجسمہ بنا دیتی تھی. اس کا مطلب میں اچھی نہیں لگی آپ کو؟ وہ اس کے پاس آ رہی تھی, ہر قدم کا انداز جیسے بازنطینیوں کی کوئی تہدار چال ہو. تو مجھ سے تعریف سننا چاہتی ہو, ایسا ہے نا؟ میں سننا چاہتی ہوں, اور اتنا چاہتی ہوں کہ مجھے لگے میرا شوہر لفظوں سے جادو کرتا ہے, اور اس کے بعد مجھے اپنے حسن پر غرور ہونے لگے. وہ مسکرایا تھا. میں نے تمہیں جس رات پہلی بار دیکھا تھا مجھے لگا تم وہ تاریخ ہو جسے دنیا سے چھپا کر رکھا گیا ہو, کہ کہیں عام آنکھ اسے دیکھ کر خود کو کمتر نہ سمجھنے لگے. وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا جیسے کسی دربار میں قصیدہ پڑھ رہا ہو. تمہاری آنکھیں, یہ صرف سبز آنکھیں نہیں, یہ وہ منظر ہیں جہاں الاندلس کی شام سنہری ہوا میں تحلیل ہو جایا کرتی تھی, اور ان میں وہی طوفان ہے جو کبھی طارق بن زیاد کے عزم میں تھا. اور میری ناک, وہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی. تمہاری ناک وہ نقش ہے جو کسی مغل شہزادی کے سکے پر کندہ وقار ہو. اس کے نفاست جیسے تاج محل کی محراب پہلی بار چاندنی میں نہائی ہو, سیدھی متوازن گویا تقدیر نے خود تراش کر رکھا ہو. وہ مسکرا اٹھی. آہ ضربہ ملک, تمہاری یہ مسکراہٹ مجھے کلیوپٹرا کی یاد دلاتی ہے, جب اس نے پہلی بار دربار میں قدم رکھا تھا, اعتماد سے بھرپور اور ناقابل نظر انداز. میرے بالوں پر بھی کچھ کہہ دینا. تمہارے یہ سنہرے بال, وہ اس کو چھونے لگا جیسے بغداد کے بادشاہوں کے محلوں کے ریشمی پردے, نرم رواں اور جادو بھرے. امان کیسر میری مکمل موجودگی کو کیسے تشبیہ دیں گے؟ تمہاری موجودگی جیسے سکندریہ کی لائبریری میں چھپی ہوئی نایاب کتاب ہو جو ہر پہلی نظر کو حیرت میں ڈال دے گی. یہ اتنی تاریخ کہاں سے سیکھی ہے؟ میرے شوہر نے. وہ آنکھیں چھوٹی کرنے لگی. میں ہمیشہ سے آرکیولوجسٹ بننا چاہتا تھا, مگر قسمت نے میرے ہاتھ میں تلوار تھما دی اور مجھے جلاد بنا دیا, یہ کہہ کر کہ کاٹو اپنے ملک کے دشمنوں کا سر اور صاف کرو اپنی مٹی کو. آپ کے پاس لفظوں کی بے نہایت چیرنے والی تلوار ہے. ایسا لہجہ, ایسے الفاظ تو کسی شاعر کے بھی نہیں ہوتے, اور مجھے یہ امید نہیں تھی آپ سے. وہ سر پیچھے گرا کر تمسخر سا ہنسنے لگا. تمہیں لگتا تھا کہ تمہارا شوہر صرف زہر اگل سکتا ہے. لگتا تو یہی تھا, مگر ابھی نہیں, کیونکہ علم ہو گیا ہے. آپ زخم کے ساتھ مرہم دینے کا ہنر بھی رکھتے ہیں. وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا. آج اسپیکٹرا 17 مشن اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے. تمہارے کریئر پر لگا داغ, تمہارے علم پر لگا ہر سوال کے نشان سب مٹا دیے میں نے. سرما ملک کے لیے میں نے آسمان پر لگے ہر جال کو کاٹ ڈالا ہے جو اس کی اڑان میں رکاوٹ بن رہے تھے. ان احسانات کا بدلہ کیسے چکاؤں گی نہیں جانتی. میرے نام سے جڑنے والا کوئی معمولی تو نہیں ہے جس پر صرف اتنے سے ہی میرا احسان بنے. چلے میں آپ کو پوری کی پوری آپ کے تاریخ کے تشبیہات کے لیے بنی ضربہ ملک اپنے دل سے دیتی ہوں. اب سے میری زندگی کا ہر لمحہ صرف نام سے نہیں بلکہ روح سے آپ کے لیے جیوں گی. بہت شکریہ ضربہ امان کیسر. میں سور پری کے ساتھ ایک کینڈل ڈنر کرنا چاہتا ہوں, اگر تم مجھے یہ شرف بخش دو تو. ہاں کیوں نہیں, چلیں اپنے زندگی کے خوبصورت لمحات کو اپنی یادوں کا حصہ بناتے ہیں. وہ کھڑی ہوئی اور امان کے ہاتھ کے شکنجے میں اس کا ہاتھ کسی زنجیر کی طرح قید ہو گیا جس کی ہر کڑی خالص جذبات سے بنائی گئی تھی. دبئی ہسپتال کے کوریڈور میں الیاس صفا کو سہارا دے کر لایا تھا. اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, وہ کسی زندہ لاش کی طرح خاموش ہو گئی تھی. طلال کا آپریشن ہو چکا تھا, مگر آنے والے 24 گھنٹے ابھی بھی اس کے لیے خطرہ تھے. شیخ باس کو ہوش آ گیا. اس کا پرسنل اسسٹنٹ الیاس کے پاس دوڑتا ہوا آیا تھا. صفا کی آنکھوں میں پہلی بار حرکت ہوئی. تیرا شکر ہے یا خدا, چلو صفا آؤ ملتے ہیں. الیاس کھڑا ہوا. کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ صفا گارڈز کو اشارہ کرنے لگی. بالکل سچ کہہ رہے ہیں. وہ جنونی انداز میں بھاگتے ہوئے اس کے روم کی طرف دوڑنے لگی.
صفا آرام سے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ الیاس کی آواز پیچھے سے آئی مگر پروا کسے تھی۔ وہ ICU کا دروازہ دھکا دے کر کھولنے لگی۔ ڈاکٹر اس کے ارد گرد کھڑے تھے، اس کے چہرے پر آکسیجن ماسک تھا۔ نظر اپنی حیاتی پر پڑی۔ میڈم پلیز باہر جائیں، ہم انہیں روم میں شفٹ کر رہے ہیں۔ نرس اس کی طرف بڑھی۔ ماچو مین، ایک آواز ہمیشہ کی طرح دل کی گہرائیوں سے نکلی۔ طلال نے ہاتھ کے ہلکے سے اشارے سے اسے آنے کا اشارہ دیا۔ نرس نے مجبوراً اسے راستہ دے دیا۔ وہ بیڈ کے پاس آ گئی، جو آنسو اس کی آنکھوں میں خشک ہو چکے تھے ایک ساتھ سیلاب کی طرح بہنے لگے۔ اس نے اپنا آکسیجن ماسک ہٹانا چاہا مگر ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ شیخ طلال، دی گولڈ مافیا آف دبئی کے آنسو اگر اس دنیا میں پہلی بار کسی نے دیکھے تو وہ وہی ڈاکٹر تھے۔ ماچو مین، آئی ایم سوری، مجھے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، مگر میرے ساتھ آپ کی ابھی تھی۔ صفا نے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنے لبوں سے چھو لیا۔ حیاتی، دیکھو میرا دل دھڑک رہا ہے، میں ابھی زندہ ہوں۔ آکسیجن ماسک کے پیچھے سے کمزور سی آواز آئی۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ یاد ہے مجھے؟ اگر میں مر جاتی تو آپ کسی دوسری لڑکی کو گرل فرینڈ بناتے، شرم تو نہیں آئے گی نا؟ وہ ہنسنا چاہتا تھا اپنی بیوی کے اس جلن پر، کیونکہ وہ اس کے زخموں پر مرہم بن رہی تھی، مگر زخم ابھی تازہ تھے، اس لیے صرف ہونٹ ہلکے سے پھیل سکے۔ پاس آؤ میرے۔ اس کی بھوری آنکھیں اس کے چہرے پر مرکوز تھی، دوائیوں کے زیر اثر وہ بند ہو رہی تھی۔ وہ جھک کر اپنے کان اس کے قریب لے آئی۔ شیخ طلال صفا سے اتنی محبت کرتا ہے کہ خدا کو وہ جنت میں بھی کہے گا کہ مجھے میری بیوی جیسی حور دے، جیسے آپ نے مجھے دنیا میں میری بیوی دی تھی۔ وہ روتے روتے ہنس پڑی۔ اور اگر شیخ طلال کو اس جہاں میں جنت نہ ملی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی کہکشاں ستارہ سیاہ آنکھیں اس کی بھوری آنکھوں میں اتنی قریب سے دیکھ رہی تھی کہ ہلکی سے جنبش پر پلکیں ٹکرا سکتی تھی۔ اگر میں گنہگار ٹھہرا، جہنم کا باسی نکلا، تو میری لمس تمہیں بھی ناپاک کر دے گی، اور پھر تم بھی آگ کی ساخر تہ میں مجھ سے جلتی رہو گی، جب تک ہم دونوں اس خدا کی جنت کے لیے پاک نہیں ہوتے۔ ماچو مین، بہت ظالم ہے آپ، مگر میرا خدا بہت رحیم ہے۔ اگر آپ کے لمس میں برائی ہے تو میری اچھائی سے وہ آپ کو جنت عطا کرے، یہی میری دعا رہے گی۔ بہت سمجھدار بن گئی ہے میری بیوی، مجھے لگتا ہے ایک اور گولی کھانی چاہیے۔ کھا لیں ایک بار پھر، اور دیکھیں گے، اور آپ دیکھیں گے اس بستر سے زمین پر قدم رکھنے سے پہلے میں کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ جاؤں گی۔ ایک اور بات، میں بے وقوف نہیں ہوں، میری نیچر ایسی ہی ہے، میں سب سمجھتی ہوں، آپ سے بھی زیادہ، سمجھے آپ؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ میں اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، ہونٹ بھی خاموش ہو گئے۔ ماچو مین، کیا ہوا؟ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، پلیز اٹھیں۔ میم پلیز باہر آئیں، یہ دوائیوں کے زیر اثر ہے، کچھ دیر میں آپ جتنا چاہیں باتیں کر سکتی ہیں۔ ڈاکٹر، کیا یہ ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ یہ بالکل ٹھیک ہیں، آپ حوصلہ رکھیں۔ نرس اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جانے لگی۔ وہ پیچھے مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ پھر سے بے ہوش ہو گئے۔ وہ دروازے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ چھوٹی بہو اس کے سر پر ہاتھ رکھنے لگا۔ رونا بند کرو، وہ بالکل ٹھیک ہے، بس تھوڑا ریسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو یہ کون آیا ہے؟ اس نے دائیں طرف کچھ فاصلے پر امان کے ساتھ زری کو دیکھا۔ بھائی، وہ ماچو مین۔ اس کے بس میں نہیں تھا کہ وہ دنیا کے ہر شخص کو بتائے کہ اس کا ماچو مین زخمی ہو گیا۔ وہ امان سے لپٹ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے، پھر آپ کیوں رو رہی ہو؟ امان نے اس کا چہرہ اٹھا کر آنسو صاف کیے۔ مجھے اس کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس نے میرے لیے گولی کھائی ہے، میں نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔ صفا بیٹا، پرسکون ہو جاؤ، اگر وہ ٹھیک ہوا اور تم بیمار ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی کچھ دیر میں انہیں روم میں شفٹ کریں گے، اس میں اتنی بڑی بات تو نہیں ہے۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ گڈ گرل، چلو کچھ کھاتے ہیں۔ اس نے گردن نفی میں ہلا دی۔ میں ماچو مین کے ساتھ کھاؤں گی۔ طلال نے آنکھیں بند کر لی، امان نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا طلال نے اسے اپنی عادت لگائی تھی، اور یہی عادت دنیا کی ہر شے سے زیادہ خطرناک تھی۔ یہ کون ہے بھائی؟ امان نے زری کو دیکھا۔ وہ تھوڑا سا آگے آئی۔ میں ضربہ ہوں، صفا کے بارے میں آپ کے بھائیا نے مجھے بہت بتایا۔ وہ کچھ دیر زری کو دیکھتی رہی۔ صفا تو میں ہوں۔ یس آف کورس، میں آپ کی بات کر رہی ہوں، پر میں آپ کو نہیں جانتی۔ آپ میرے ساتھ دوستی کریں، پھر ہم جان لیں گے۔ ماچو مین ٹھیک ہو جائیں، پھر ہم دونوں دوست بن جائیں گے۔ زری ہنسی تھی۔ آپ کے ماچو مین میرے ماموں ہیں، ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں، اور وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ صفا نے امان کو دیکھا، اس نے سر ہلا کر تصدیق کر دی۔ باری کے گھر میں آج ایک گیٹ ٹوگیدر پارٹی رکھی گئی تھی، کیونکہ اسپیکٹرا مشن سکسیسفلی کمپلیٹ ہو گیا تھا، مگر بدقسمتی سے اسپیکٹرا خود ہی وہاں موجود نہیں تھا۔ لاؤنج میں رنگ برنگی شیشے کی بوتلیں سجا کر لٹکائی گئی تھیں، ہلکی روشنی ان سے ٹکرا کر پورے کمرے میں بکھر رہی تھی۔ حماد، ابرار اور جواد کے درمیان شوٹنگ کا مقابلہ جاری تھا۔ جواد اور ابرار کی بیویاں کچن میں مصروف تھیں۔ یہ حماد کی 10ویں شاٹ تھی، جس کے لیے وہ پوری سنجیدگی سے تیار کھڑا تھا۔ اللہ کرے بس یہ مس ہو جائے، ابرار نے دہائی دی، اور جواد نے تیز آواز میں آمین کہا تھا۔ میرے بچے، میں شوٹنگ میں تم سب کا باپ ہوں، اس لیے میرے سامنے اس مقابلے میں جیتنے کی امید مت لگانا، چھوڑ دیں تو بہتر ہے۔ جی، امید لگانا چھوڑ دیں تو بہتر ہے، حماد نے گردن اکڑا کر کہا۔ حماد، ہماری بیویوں کے سامنے کچھ عزت رکھ لو یار، یہ ایک گولی مس کر دو، ابرار نے منت کی۔ حماد نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تو لگے گی، اور ہر حال میں لگے گی۔
وہ دوبارہ بندوق اٹھانے ہی لگا تھا کہ دروازے سے ایک گاڑی اندر آئی اور جو ہستی جس انداز سے اس سے نکلی، حماد کے ہارٹ بیٹ کے ساتھ بندوق کی گولی بھی مس ہو گئی۔ ارے یہ تو سمیرہ ہے، جواد نے حیرت سے کہا، اور کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ لمبی ہیلز، پٹھانوں کے کلچر کا گھیردار فراک، پٹیالہ شلوار اور سر پر ماتھا پٹی، وہ پوری تیاری سے آئی تھی۔ سیدھی آ کر وہ حماد کے سامنے کھڑی ہوئی، ایک ہاتھ کمر پر رکھا۔ کہا تھا نا میں نے تم سے، تمہارے سارے نشانے خطا کراؤں گی۔ حماد ہوش میں آیا تھا۔ باندھری، تمہیں کیا ضرورت ہے اس طرح کی ڈریسنگ کرنے کی؟ میرا ایمان خراب ہو رہا ہے جسے میں مزید کنٹرول نہیں کر سکتا۔ چلو ہٹ جاؤ میری نظروں سے۔ وہ جان بوجھ کر اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ حماد شاہ، پاگل پٹھان، میں تمہارے لیے اتنا تیار ہو کر آئی ہوں کل سارے مارکیٹ چھانے تھے صرف یہ کاسٹیوم پورا کرنے کے لیے۔ بھابھی اس باندری کو اندر لے کر جائے، اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی نظروں کو قابو میں کیوں نہیں رکھا۔ سمیہ ان کے اور قریب آ گئی تھی۔ کتنی بری بات ہے حماد، دیکھو لڑکی خود تمہارے سامنے کھڑی ہے، موقع بھی اور محل بھی۔ یہ لو، اس نے اپنی انگلی سے ایک رنگ نکالی، یہ پہنا دو اسے اور لڑکی اپنے نام کر دو۔ یہ ڈرپوک انسان کرنے والا نہیں ہے سمیہ بھابھی، ادھر دے مجھے یہ انگوٹھی، میں پہنا لیتی ہوں اسے۔ وہ خود اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور وہ لڑکیوں والی انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈالنے لگی۔ میں نے کل سنا تھا کہ پٹھانوں کی منگنیاں بچپن میں کزن سے کرتی جاتی ہیں، بس پھر میں نے پلان بنایا اور آج اس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ تالیاں بجاؤ گائز، آج سے یہ پاگل پٹھان زبان سے خلاص بدرنگاہ بدصورت خان سمیرہ کے نام پر ہو گیا۔ تمہیں یاد ہے یہ بدرنگا لفظ؟ باندری، کیسے بھول سکتی ہو؟ مبارک ہو حماد، آج سے تم بھی جورو کے غلام بننے جا رہے ہو۔ ابرار نے کہا لگایا، آپ سب لڑکے بات کریں، میں بھابھیوں کے ساتھ اندر جا رہی ہوں۔ وہ ہاتھ ہلا کر اندر چلی گئی۔ ابرار اور جواد نے ایک ساتھ حماد کو گلے لگا لیا۔ یار، اس لڑکی نے مجھے زنانہ انگوٹھی پہنا دی، وہ ہاتھ سب کے آگے کر کے دکھانے لگا۔ تم کس خوش فہمی میں ہو سالے صاحب، سمیرہ اسپیکٹرا ٹیم کی میل ورژن ہے، زیادہ ہواؤں میں مت اڑو، وہ تم سے 2 ہاتھ آگے ہے۔ یار جو بھی ہے، پر میں بہت خوش ہوں، کاش اسپیکٹرا سر بھی ہوتے۔ ارے فکر کیوں کرتے ہو، ہم تصویریں کھینچ کر بھیج دیں گے اور سمیرہ کے اس کارنامے کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اور آج کی یہ شام آہستہ آہستہ سرکنے لگی، ہنسی، روشنی اور دوستی کی گرمائش میں ڈوبی ہوئی۔ دبئی۔ طلال کو مکمل طور پر ہوش آ چکا تھا، وہ بالکل ٹھیک نظر آ رہا تھا، بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے نیم دراز بیٹھا ہوا تھا۔ شیخ الیاس اندر آئے۔ ابھی وہ اسے دیکھنے لگا جو خاموش تھا، اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کھوتے اڑیل انسان، اسی دن کے لیے کہتا تھا کہ جانوروں کی طرح نہیں، انسانوں کی طرح بات کرنا سیکھو۔ دیکھو جتنے دشمن بنائے اس کا یہ نتیجہ تو نکلنا ہی تھا۔ مجھ جیسے لوگوں کے ہزاروں دشمن ہزاروں میں ہوتے ہیں، اگر میں سب کو منہ میں بھی کھلا دوں تب بھی۔ عقل مند کے لیے ایک ہی بار کافی ہوتی ہے، مگر تم تو ٹھہرے 1 نمبر کے ریت۔ کیا ابھی ٹھیک ہوں؟ دیکھیے کیسے نظر آ رہا ہوں آپ کو، اس نے خود کی طرف اشارہ کیا۔ زیادہ فکر مت کریں، اور یہ صفحہ کہاں ہے؟ دروازہ کھلا، صرف اس کی یاد آتی ہے، ہمیں تو آپ بھول ہی گئے۔ حبیبی، میری شہزادی۔ وہ تھوڑا سا آگے ہوا، مگر سینے میں درد اٹھنے پر دوبارہ ٹیک لگا لی۔ مت ہلے، ابھی بھی آپ کو چین نہیں ہے۔ زری اس کے گلے لگ گئی تھی۔ تم جانتی ہو میں نے بہت یاد کیا، لیکن میں کچھ کر نہیں پایا تھا۔ سالے نے تمہارے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا؟ اس نے ہر غلط ہونے سے بچایا ہے۔ طلال کچھ دیر بول نہ پایا۔ ذرا بھیجو اسے اندر، آیا تو ہوگا۔ اوکے دبئی کے مافیا مین، بس کرو، اپنی حالت پر رحم کھاؤ، اور اس معصوم صفا پر بھی، وہ کچھ کھا بھی نہیں رہی، کہہ رہی ہے تمہارے ساتھ کھائے گی۔ صفا تو میری دنیا بن گئی ہے، ابھی کیوں مجھ سے چھپ رہی ہے؟ کیوں نہیں آ رہی؟ لگتا ہے میرے رقیب سے لگ کر بیٹھی ہے، اسے تو نہیں آنا چاہیے تھا۔ بڑے ماموں آپ ٹھیک ہیں؟ بہت ٹائم سے بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، کچھ دن پہلے کہہ رہا تھا کہ تم سے بات کرواؤں، مگر تمہارا فون بند آ رہا تھا۔ اگر تم لوگ ابھی نہیں آتے تو ہم آ جاتے۔ آپ پاکستان آنے کی غلطی کہا کرتے تھے، لائف بہت کیچڑ بن گئی تھی، ورنہ آپ کو میں اتنی دیر نہیں کرواتی ماموں جان، میں ابھی آپ دونوں کو یاد کر رہی تھی۔ وقار ٹھیک ہے اور صدیق جمال؟ طلال نے پوچھا تھا۔ بھائی ریکور کر رہا ہے، اور ڈیڈ نیکسٹ منتھ لیگلی ہر چیز سے کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا تم یہ سب اکیلی لڑتی رہی ہو حبیبی؟ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے لگا۔ زری نے نفی میں سر ہلایا۔ مطلب یہ کہ مان میرے ساتھ تھا، اگر وہ نہ ہوتے تو میں کچھ نہیں کر پاتی، انفیکٹ میں کچھ بھی نہ رہتی، نہ ابھی اس کے بغیر کچھ ہوں جو میں سمجھ رہا ہوں۔ کیا وہ سچ ہے؟ اس نے اپنی سبز آنکھوں کے ساتھ مسکراہٹ دی، تھوڑی میں ڈمپل واضح ہو گیا تھا۔ ابھی وہ میرے شوہر ہیں، میرے مقصد حیات، میرے دل پر قبضہ کرنے والا پہلا اور آخری مرد، میرے ہر سیاہ سائے سے آشنا، میری ہر کمزوری کو جاننے والا اور مجھے اپنا نام دینے والا۔ وہ جھک کر اس کے کان میں کہنے لگی۔ ایک ٹھنڈی آہ طلال کے منہ سے نکلی۔ تم دونوں کا میں نے کبھی ایک ہونے کی چاہت کی تھی۔ اس کی سبز آنکھیں تنگ ہو گئی۔ مطلب آپ اس سے مل چکے ہیں؟ اس نے جواب نہ دیا، مگر وہ سمجھ گئی تھی۔ ماجو میں صفا کے پیچھے امان اندر آیا تھا۔ میں قربان ہو جاؤں حیاتی تمہارے اس نام پر جو تم نے مجھے دیا، ادھر آؤ میرے پاس۔ زری ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائی۔ مجھے یہاں جگہ دے دیں، آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ طلال کی ہنسی ٹوٹ گئی۔ صفا بیٹا، وہ بیمار ہے، آپ اس بینچ پر بیٹھیں۔ کیوں سالے، تمہیں کیوں جلن ہو رہی ہے؟ آؤ بیٹھو حیاتی، بلکہ لیٹو۔ وہ تھوڑا سا کھسک گیا۔ زری کے ساتھ الیاس نے بھی چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اس کے ساتھ نیم لیٹنے والے انداز میں ایک ہی بیڈ پر لیٹ گئی۔ مجھ سے ملنے کے لیے اتنی دیر کیوں لگائی؟ وہ اوپر اس کو دیکھنے لگی۔ میں بھائی کے ساتھ تھی اور ہمارے ساتھ یہ بھی تھی۔ اس نے زری کی طرف اشارہ کیا۔
حیاتی، میں نے تمہیں ایک بار کہا تھا کہ ہمارے گھر کی ایک پرنسس تھی مگر کسی بیڈ بوائے نے اسے قید کر لیا تھا۔ ہاں یاد ہے مجھے، وہ پرنسس یہی ہیں۔ سچ میں؟ اور وہ بیڈ بوائے، اس کا کیا ہوا؟ بھیا ماجو میں نے کہا تھا کہ سپرمین سے کہو پرنسس کو آزاد کروائے، کیا آپ نے اس بیڈ بوائے سے آزاد کروایا ہے؟ امان نے طلال کو دیکھا، آنکھوں میں دھمکی تھی کہ میری بہن پر یہ حربے مت آزماؤ۔ بھیا آپ سے کہہ رہی ہیں، اس نے دوبارہ دہرایا۔ حیاتی، وہ آپ کا بھائی نہیں بتا سکتا کہ بیڈ بوائے کو ابھی ہماری پرنسس سے پیار ہو گیا ہے؟ طلال امان کو دیکھ رہا تھا اور صفا زری کو۔ ماجو میں آپ کی پرنسس بہت پیاری ہے، جسٹ لائک ہیروئنس، میں ابھی آپ سے دوستی کر سکتی ہوں۔ وہ اپنا ہاتھ زری کی طرف بڑھانے لگی۔ تھینک یو کیوٹی، مجھے خوشی ہوگی آپ میری دوست بنیں گی۔ زری نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ویسے یہ ناانصافی نہیں ہے بھائی، میں اتنی سی ممانی بن گئی ہوں۔ وہ 3 انگلیوں میں رگا بنانے لگی۔ کم از کم مجھے تھوڑا بڑا تو ہونا چاہیے۔ کمرے میں کہوں کی آواز بلند ہوئی، ہر کوئی اس کے انداز پر مسکرا رہا تھا۔ اس کی بات کو مذاق میں سمجھ کر ہنس رہا تھا مگر امان نہیں ہنسا۔ تم اتنی چھوٹی سی ہو، اتنے بڑے مرد کا کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اگر بڑی ہوتی تو میری تو جان ہی چلی جاتی حیاتی۔ آپ کو کچھ نہیں ہوتا، آپ جانتے ہیں میں نے لینٹرن فیسٹیول کی رات کیا دعا مانگی تھی؟ کیا دعا مانگی تھی؟ وہ اپنی انگلیوں سے کھیل رہی تھی کہ ماچو مین اور سپر مین ہمیشہ میرے ساتھ رہیں، ہمیشہ۔ میں آپ دونوں کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی۔ وہ ہاتھ آگے امان کی طرف بڑھانے لگی۔ زری کو اب سمجھ آ رہا تھا کہ امان کیوں کہتا تھا کہ اس کی معصومیت یہ دنیا اس کا جرم بنا دے گی۔ وہ برائی کو پہچان نہیں رہی تھی۔ اپنے ارد گرد اس نے ہمیشہ محبت ہی تو دیکھی تھی، سوائے ایک بد نصیبی کے کہ اس کی ماں نے اس کی پیدائش پر خود کو ختم کر لیا تھا۔ وجہ وہی ایک سیاہ رات تھی جس کی وجہ سے مریم احتشام نے اس معصوم جان صفا کو ملاوٹ زدہ خون سمجھ لیا تھا، حالانکہ اس حادثے سے پہلے ہی وہ کوکھ سے تھی۔ غلطی مریم کی بھی نہیں تھی۔ کچھ زخم ایسے ہی ہوتے ہیں کہ انسان کو اپنی ذات سے، اپنی سانس سے، ہر چیز سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ تم کب جا رہے ہو؟ یا اس بار بھی صرف منہ دکھانے کے لیے آئے ہو؟ یوں ہی سمجھ لو میں تمہاری طرح فارغ نہیں ہوں۔ زری کو ادھر ہی کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دو، ہم واپسی پر اسے ساتھ پاکستان لے آئیں گے۔ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ دعوے میں کیا یقین تھا؟ اور تم رہ سکتے ہو؟ صفا کے بغیر تم رہ سکتے ہو اگر میں آج اسے اپنے ساتھ لے جاؤں؟ سالے تمہاری کی آنکھیں ٹیڑھی ہیں کیا؟ ذرا مجھے دیکھ کر یہ بات کرو پھر سے تم۔ بستر پر پڑے ہو، زیادہ پنگے مت لو، اور میری بہن کم گھاس ڈالتی ہے تمہیں جو میرا چارہ بھی تمہیں چاہیے۔ امان میں سیریس ہوں، ابھی بھی چاہتے ہیں وہ یہیں رہے، اور صفا بھی اس سے اٹیچ ہو گئی ہے۔ کچھ دنوں تک اسے یہیں رہنے دو، تم چاہو تو تم بھی رک جاؤ، سرونٹ کوارٹر میں بہت سارے کمرے خالی پڑے ہیں۔ میں کہیں بھی رہ سکتا ہوں شیخ طلال، سرونٹ کوارٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ وہ مسکرایا تھا، اگر زری چاہے تو رک سکتی ہے، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں؟ مجھے سکون اس کی خوشی سے ملتا ہے، اگر وہ خوش ہے تو میں خود کو سمجھا سکتا ہوں۔ وہ آف کورس خوش ہوگی یار، اتنے ٹائم بعد تو آئی ہے۔ مجھے تم سے پرابلم ہو رہی تھی۔ امان نے ایک آئیبرو اٹھائی۔ زری بھی صفا کے ساتھ روم میں آ گئی تھی۔ حیاتی کو کب بتاؤ گے تم دونوں، یا پھر میں بتاؤں؟ کیوں میری بیوی کو اندھیرے میں رکھے ہوئے ہو کمینے سالے؟ وہ دونوں کچھ کھا رہی تھی، ساتھ میں بینچ پر بیٹھ گئی۔ امان اور طلال کی نظریں ان دونوں پر ٹھہری تھی، ایک سے بڑھ کر ایک۔ یہ دونوں لڑکیاں ان 2 آدمیوں کے جینے کی وجہ بن گئی تھی۔ صفا جس سے بھی مل جاتی ہے اسے بچہ بنا دیتی ہے، امان نے دھیرے سے کہا تھا۔ زری ایک ٹافی صفا کی طرف پھینک رہی تھی اور وہ منہ سے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر زری پھینکتی اور صفا کھینچ لیتی۔ میرے ملازم نے بتایا یہ ابھی کے ساتھ پرسنل آؤٹنگ پر گئی تھی۔ گند بھلا خود بھی کھاتی ہے اور ابھی کو بھی کھلاتی ہے۔ ابھی کی شوگر لیول زیادہ ہو گئی تھی، اس سسر بہو کی میری ایک کلاس تو بنتی ہے، بس مجھے اٹھنے دو۔ مت ڈانٹا کرو طلال میری بہن کو، اور انسان بن جاؤ۔ اپنی بہت بری عادت لگائی ہے تم نے اس کو شیخ طلال، میں نے اسے صرف پیدا نہیں کیا مگر وہ مجھے بچوں کی طرح عزیز ہے، میری سانسوں میں بستی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس کا بچپنا ختم ہو جائے۔ تم مجھے یہ نہ سکھاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ابھی مجھے پوچھنے دو زری سے، اور تم اپنی جو چونچ کو زیادہ نہ ہلاؤ اس کے سامنے۔ تمہارے سامنے بیٹھی ہے، پوچھ لو، اگر وہ چاہے تو ٹھیک ہے، میں نے پہلے ہی کہا ہے۔ زری، طلال نے اسے آواز دی۔ ہاں جی، تم یہیں رک جاؤ، پھر صفا کے ساتھ میں تمہیں پاکستان لے جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ یہ یا کسی نے کہا ہے؟ وہ اس کے بیڈ کے قریب آ گئی تھی۔ تمہارے شوہر جناب نے کہا ہے کہ اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ امان کو دیکھنے لگی۔ پر مجھے تو مسئلہ ہے، اس عجوبے شوہر کے بغیر میں نہیں رہ سکتی۔ پتہ نہیں یہ کبھی اتنا پوزیسو ہو جاتا ہے اور کبھی جیسے اسے مجھ سے کوئی غرض ہی نہ ہو۔ جہاں میری مرضی کا کام یا بات دوسرے شخص سے ہو سکتی ہے، میں اپنا انداز نیوٹرل بنا لیتا ہوں، اور میں جانتا تھا تم نہیں رکو گی، اور نہ میں تمہیں چھوڑنے والا تھا۔ ایک نمبر کا کمینہ ہے تمہارا یہ شوہر زری، یہ تم پر اپنے ٹرکس آزماتا رہتا ہے۔ تم بھی کوئی اپنے لیب کا ایک ناکام تجربہ کر دو اس پر، ویسے بھی کسی کام کا تو یہ ہے نہیں۔ کاش میں کر سکتی طلال۔ خیر صفا کہہ رہی ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں، ابھی آپ دونوں کچھ کریں کیونکہ میں تو منع کرنے والی نہیں ہوں، اور نہ میں یہاں اپنے اس خڑوس شوہر کے بغیر رہ رہی ہوں۔ وہ امان کی طرف اشارہ کر کے طلال کو بتانے لگی۔ آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں؟ حیاتی، آپ کے بھائی آپ کو ایک گڈ نیوز سنانے والے ہیں۔ طلال، ابھی ٹائم نہیں ہے، میں بعد میں بتا دوں گا۔ نہیں بھائی، میں نے ابھی سننا ہے۔ کیا ہے؟
چلو میں خود بتاتی ہوں اپنی بیوی کو، بتاتا ہوں اپنی بیوی کو، کیونکہ تمہارے بھائی سے زیادہ میں پیار کرتا ہوں تم سے۔ اچھا بولے نا، صبر نہیں ہو رہا تھا۔ یہ زری آپ کی بھابھی اور امان کی بیوی ہے، اور یہ بات تم سے یہ لوگ چھپا رہے تھے۔ واچو مین، میں نے بہت کچھ کھا لیا، ایسا نہ ہو ہضم نہ ہو جائے۔ پلیز مذاق مت کریں، یہی سچ ہے، پوچھ لو امان سے۔ بھائی، کیا واقعی یہ پیاری سی دوست آپ کی بیوی، اور مجھے کیوں نہیں بتایا پہلے؟ بیٹا ہم چاہتے تھے تم جب پاکستان آؤ پھر آپ کو سرپرائز کریں گے۔ ارے وہ تو میں ہو گئی ہوں، ہاتھ میں پکڑی کلرفل کینڈیز کو اچھالنے لگی تھی۔ زری میری دوست پلس بھابھی، اور وہ تیسرا کیا تھا؟ آپ کی بھانجی۔ اور میری کیا ہوئی؟ چلیں چھوڑیں، تھینک یو میرے بھائی کو سنگلز کے اسٹیٹس سے نکالنے کے لیے۔ وہ امان کو حق کرنے لگی تھی۔ دیکھا، کبھی کبھی نیوٹرل بننے کے بجائے سیدھا سچ بول دینا بہتر ہوتا ہے۔ امان نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ ہر سچ کا اپنا وقت ہوتا ہے، اگر جلدی بتا دیتا تو شاید اثر اتنا خوبصورت نہیں ہوتا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر آ گئی تھی، جو کبھی اپنی جگہ سے ہل گئی تھی، چاہے وہ نصیب ہو جو آزمائشوں میں لڑک گیا تھا، چاہے دل ہو جو انتقام، غم اور غلط فہمیوں کی وجہ سے اپنی کتار سے اتر گیا تھا، چاہے لوگ ہوں جو اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے گول گول گھوم رہے تھے۔ مگر اعتراف وہ آخری دروازہ تھا جس سے وہ اس گول چکر سے باہر نکل سکتے تھے۔ وہ سمجھ تو گئے تھے، مگر شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ شاید زندگی ہمیشہ کامل نہیں ہوتی، مگر جب دل مان جائیں تو کہانی آگے بڑھ ہی جاتی ہے۔ ایک ہفتے بعد شام ڈھلنے کو تھی۔ کراچی کی سڑکوں سے نکل کر اب وہ ایک خاموش انسان راستے پر آ چکے تھے۔ زرما نے کھڑکی کے پار دیکھا، پھر آہستہ سے امان کو۔ کئی بار چاہا کہ وہ کچھ کہے، مگر وہ چپ تھا، اور اس کی یہی خاموشی سب سے زیادہ بولتی تھی۔ مان، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آخر اس نے ہمت کی۔ گاڑی چلتی رہی۔ تقریباً 30 منٹ گزر چکے تھے جب امان نے پہلی بار لب کھولے۔ تو مجھے مان کیوں کہتی ہو زربا؟ اس سے مجھے کسی کی یاد آتی ہے۔ وہ چونک کر اس کی طرف مڑی۔ کون یاد آتا ہے؟ چند لمحے وہ خاموش رہا۔ مریم چچی، وہ مجھے دران کہتی تھی۔ ان کے آنے کے بعد سب نے یہی نام دے دیا تھا۔ زربا کے چہرے پر ندامت سی آ گئی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا، سوری اگر آپ ہرٹ ہوئے تو میں نہیں بولوں گی۔ امان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے کب کہا کہ تم نہ بولو؟ خود سے پیشن گوئیاں مت بنایا کرو۔ تمہارا مان کہنا میرا مان ہی بڑھاتا ہے۔ آپ اتنی پیاری گلوکوز جیسے میٹھی باتیں بھی ڈراتے ہوئے کیوں کرتے ہیں؟ تم جیسے کو قابو کرنا آسان نہیں ہے۔ یو آر ریڈ الرٹ۔ جیسے اعلان ہو خطرہ قریب ہو، اور پھر تمہاری موجودگی مجھے ہارنے کا تمغہ پہنا دیتی ہے۔ زری نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ زروا ملک کی ہر جیت اپنے مان کے نام، اس لیے آپ کو مجھے جیتنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ میں سر سے پیر تک امان کے اثر کی ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ گاڑی نے اچانک کچے راستے پر موڑ کاٹا۔ سامنے وسیع قبرستان پھیلا تھا۔ ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وقت یہاں آ کر آہستہ چلنے لگتا ہو۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ دونوں گاڑی سے اترے۔ زربا نے غیر ارادی طور پر امان کے بازو کو تھام لیا تھا۔ وہ اسے لے کر چند قبروں کے پاس رکا۔ 4 قبریں ایک جیسی، اور ان کے سرہانے ایک بڑی سی قبر۔ یہ میرا خاندان ہے۔ ابھی اس کی آواز میں وہ مضبوطی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ یہ بابا، یہ ماں، یہ احتشام انکل، اور یہ مریم آپی میری چچی۔ میرے ماں باپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، احتشام انکل کو ہارٹ اٹیک، اور مریم آپی وہ جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ مریم کی قبر کے پاس بیٹھ گئی۔ میں اپنے ہر مشن کے پورا ہونے پر یہاں آتا ہوں۔ وہ مریم کی قبر کے پیچھے کے سامنے بیٹھی۔ ہو سکے تو میرے باپ کو معاف کر دیں۔ دل میں ایک معافی کا جملہ ابھرا، مگر لبوں تک نہیں آ سکا۔ امان نے دعا کر کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اسے اٹھانے کو جھکا، مگر اس کی نظریں پیچھے اس بڑی قبر پر جا سکی، وہیں انگنت مالائیں۔ اچانک اسے وہ خواب یاد آیا۔ مان، وہ قبر کس کی ہے؟ اس کے ہاتھ کے اشارے کے پیچھے وہ دیکھنے لگا۔ مریم آپی کے والد بہت بڑے پیر مانے جاتے تھے۔ اس کی سانس تیز ہو گئی۔ میں نے خواب میں یہی مالائیں دیکھی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے مقافات کے چاپ ابھی رہتے ہیں، مگر وہ تو زندہ تھے۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اس کی ہر سرگوشی کو ہر طرف لے جانے لگا۔ امان نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ہر بات بتائی نہیں جاتی، تم سمجھ لو گی، چلو چلتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ روانہ ہوئی، مگر بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا تم یہ پھولوں کی طرح کھلو گی۔ ایک آواز آئی تھی، وہ ٹھٹک گئی۔ آپ نے سنا یہ آواز؟ کیا؟ کیسی آواز؟ آپ نے نہیں سنا؟ میرا یقین کریں، وہی مالاؤں والے بابا کی آواز تھی۔ کیا سنا تم نے؟ آپ نے کیوں نہیں سنا؟ وہ خاموش رہا۔ تم پھولوں کی طرح کھلو گی، میں نے کہا تھا نا، یہ سنا تم نے؟ وہ سر اس بات میں ہلانے لگی۔ امان نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا۔ یہ آواز صرف تمہارے لیے تھی، میں کیسے سن سکتا تھا؟ وہ اس طرح سکتے میں گئی جیسے 2 سال پہلے وہ خواب دیکھنے کے بعد وہ قبرستان سے نکلنے لگے۔ اس کچے راستے پر چلتے ہوئے زربا نے گہری سانس لی۔ آپ صحیح کہہ رہے تھے، وہ آواز میرے لیے تھی۔ اس نے سرگوشی کی اور وہ رک گیا۔ مان، آپ کے بغیر میں کبھی نہیں کھلتی۔ وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کا شکریہ مجھے میرا بہار دینے کے لیے۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ کی زندگی کو میں بھی ایسے ہی سجا دوں گی۔ یہ دعویٰ ہے ایک ایسی لڑکی کا جو بے جان ماتوں سے اور زہروں سے بھی تب تک لڑتی ہے جب تک اس سے علاج نہیں نکالتی۔ اس کی جنگی بھویں نیچے ہوئیں، جیسے خود کو اس کے حوالے کر رہا ہو کہ ہاں میں تیار ہوں تمہارے ہاتھوں چمکنے کے لیے۔ اس نے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دی اور وہ آنکھیں بند کرنے لگی۔ یہ ڈوبتی آفتاب، یہ گزرتی ہوئی دن اور کچی مٹی گواہ رہی کہ امان کے اثر کے لیے زربا ملک دشمن جان سے عزیز جان بن گئی تھی۔ اس نے ایسا چاہا تھا زربا کو کہ وہ اس کی آزادی چھین گیا تھا۔
وہ محبت کر گیا تھا اور محبت نے دل و دماغ کو قید کر گیا تھا، کیونکہ وہ دل سے خالی تھا۔ اور اس نے کہا تھا کہ جب دل سے خالی لوگ کسی کو اپناتے ہیں تو وہ صرف ساتھ مانگتے نہیں، آزادی چھین لیتے ہیں۔